اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ آمین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر، ہدیہ درود، ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں آج چھٹے سپارے کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری یہ ساری کوشش کاوش ایک ہدیہ بنا کے پیش فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر اپنی نوری، اپنی محبت والی ہم پر توجہ فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیں، اور ہم پر دائم دائم رحمت مصطفیٰ کی چادر ڈال دیں۔ اس دعا کے ساتھ اب ہم اپنی نیات کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کہتے ہیں نا فوکس رہے۔ تو ہماری نیتیں کیا ہے اس دورہ اس خلاصہ قرآن سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں، کوئی نہ کوئی نیت آپ اپنا نقطۂ نظر بنا لیں، ٹھیک ہے نا؟ میں تو بہت ساری بتائی ہیں کیونکہ میں تو انہی راستوں پر چل رہی ہوں، آپ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لیں۔ تو ہماری نیات کیا ہیں؟ قرآن کی آیات کی یاد دہانی، اللہ کے احکامات میں ہمیں اور روانی، دنیا کی محبت سے ہو روح گردانی، دلوں سے ہمارے دور ہو سیاہی بے ایمانی، حق کی ہمیں حاصل ہو یقین دہانی، نفس و شیطان کی ہو نافرمانی، ہم نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہو حیات جاودانی، بدن پر روح کی ہو حکمرانی، رسول کی عظمت اور شان ہم نے ہو پہچانی، ہماری زندگی حق کی ہو جائے ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی ہو سلامی، حاصل ہمیں ہو جائے رضائے رحمانی۔ اللہ رب العزت ہماری نیات کا اجر عطا فرمائے، یعنی عمل میں اگر ہمارے عمل میں یہ کوشش میں کاوش میں اگر کوئی کہتے ہیں نا کمی کجی رہ بھی جائے تو اللہ ہماری اعلیٰ نیات کا صدقہ اس کو دور فرما دے، اور ہمارے اجر کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا تک اعلیٰ علیجین تک پہنچا دے۔ تو یہی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، نیت کرنا عمل سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نیت ہماری جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہو سکتی ہے، اور عمل کمزور بھی ہو تو ہماری نیت کا صدقہ اللہ تعالیٰ عاجز عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو آغاز ہے چھٹے سپارے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری روحانی اور ایمانی تربیت ہو رہی ہے۔ آج چھٹا قدم ہے، مجھے ایسے لگتا ہے چھٹا قدم ہے ہماری تربیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ لا یحب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا، بالکل پسند نہیں ہے کیا؟ جہرا، اونچی آواز، بالسوء جو برائی کے ساتھ کی جائے، یعنی جو برائی کے لیے اونچی آواز کی جائے، جو لوگ چلا چلا کے لڑتے ہیں اور فحاشی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں نا، اللہ کو ایسی آوازیں، ایسی اونچی آوازیں سخت لا یحب، اللہ کہتا ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں انداز، اس میں بہت حاکمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی
لڑائیاں اور اس طرح کی آوازیں اور اس طرح کے جو لوگ حالات میں رہتے ہیں نا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اگر تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے نا، تو پھر تم اپنی فریاد کر سکتے ہو، لیکن وہ کسی جج کے آگے، کسی قاضی کے آگے، کسی حاکم کے آگے، آپ سمجھ رہے ہو، کسی بڑے کے آگے۔ لیکن آپس میں جو لوگ اونچی اونچی آواز سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کو فحش کلامی اس طرح بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اللہ ہماری اخلاقی تربیت فرما رہا ہے، آپ کو سمجھ آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تزکیہ والا بناؤ، تاکہ تمہارا اخلاق بھی کہتے ہیں نا اچھا ہو جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، اللہ کہتا ہے بہترین اخلاق تھا۔ تو اللہ بھی ہمیں تربیت ہماری فرما کر ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہمارا کردار بھی اعلیٰ ہو جائے، ہمارا اخلاق بھی عظیم ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں فوزن عظیمہ مل جائے۔ تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیسے اللہ دھیرے دھیرے اللہ ہماری تربیت فرما کر ہمیں وہاں تک لے جا رہا ہے جہاں پہ آخری دیکھیں، آخری صورتوں میں پھر اللہ کہتا ہے سورۃ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب تو مکمل، اب تو مطمئن، اب تو ایسا نفس بن چکا ہے جو مجھے پسند ہے۔ پہلے تو کس طرح کا تھا؟ تو اس طرح جس طرح ہوتا ہے کہ اپنی آوازیں اونچی کرنے والا، اپنے مفاد کے لیے لڑنے والا، آپ سمجھ رہے، دنگے فساد کرنے والا۔ لیکن اللہ ہماری روحانی، اخلاقی، ہماری کہتے ہیں نا معاشرتی، شخصی، ذہنی، قلبی تربیت فرما کر دھیرے دھیرے ہمیں امارہ سے نکالا، لوامہ سے، پھر ملہمہ، پھر مطمئنہ کی طرف لے کر گیا، اور پھر آخری اس بارے میں بتایا یہ ساری صورتیں اور آیت بینات، یہ جو تفصیلات میں نے تمہیں کھول کھول کر بتائیں، یہ سمجھائی اس لیے کہ میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، جب ہمیں قرآن کا معنی ہی نہیں پتا، جب ہمیں اس کا مفہوم ہی نہیں پتا، تو پھر ہماری کبھی بھی تربیت ہو نہیں سکتی۔ یہ ذرا غور طلب پہلو ہے۔ ہم تو قرآن کو تربیت کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ثواب کے لیے بڑی حد ہماری ہوتی ہے نا، تو پورا ختم ثواب کے جوش میں ہم قرآن ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، تفکر، تدبر، سوچ سمجھ کر تم پڑھو، مطلب ساتھ تزکیہ، طہارت، اپنی تربیت کرتے جاؤ۔ آپ نے دیکھا جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نے آج تک نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے ظلم جس سے ہم خود بے خبر ہیں، یہ ظلم جو ہم نے خود اپنے ہی اوپر کیا ہوا ہے۔ جہاں سے ہدایت لینی تھی، جہاں سے تربیت لینی تھی، جہاں سے خشیت لینی تھی، جہاں سے طہارت لینی تھی، جہاں سے اطاعت لینی تھی، جہاں سے محبت لینی تھی، جہاں سے اللہ کی ہم نے قربت لینی تھی، وہ تو پڑھ کے کر دیا بند، اس کو تو کر دیا ختم، زندگی سے ختم کر دیا۔ اس لیے پھر ہمارے نہ غم ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی پھر ہماری کوئی تربیت ہوتی ہے، تربیت بھی بند، اور ہمارے غم کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ ساری زندگی ہم دنیا کے روتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کو کیا ہوا ہے بند تو ہماری تربیت نہ ہوئی، قرآن کو بس کرتے رہے ختم تو ہمارے دکھڑے دنیا کے ختم ہی نہ ہوئے۔ اب آپ کو لنک سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کو بھی اب سمجھنا چاہیے نا کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو ہمارے حالات ہیں نا، وہ ہمارے قرآن سے جو ہم نے بے وفائی، بے اعتنائی اور بے پرواہی اور بے رغبتی کا قرآن کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہوا نا، میں کہتی ہوں اس طرح کا سلوک استغفر اللہ آپ کسی کے ساتھ کرو نا تو وہ آپ کو منہ نہ لگائے۔ دوسری بات، بے پرواہی، بے اعتنائی، اور میں کہتے ہیں بالکل اس سے بے رغبتی، یعنی اس کے ہونے کی آپ پرواہ ہی نہ کرو، اس کو آپ پوچھو ہی نہ، ایسا سلوک ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا پھر کہتے ہیں نا اللہ ارحم الراحمین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں
اللہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، جو ہمارا سلوک دیکھ کر ہمارا اللہ کے ساتھ ابھی سلوک ہمارا بہت ہی غلط ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بہت گھٹیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے ساتھ ہم نے بے رغبتی، بے پرواہی اور بے تربیتی کا ہم نے قرآن کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی ہمارا سلوک ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کی کس میں رضا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی کیا حدود ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا سلوک جو ہے نا بہت ہی کہتے ہیں نا بہت ہی برا ہے، ناروا قسم کا سلوک ہم نے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا تو وہ راہ سلوک کے جو مسافر ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے رستے میں چلتے ہیں، جو سالک بنتے ہیں، مرید بنتے ہیں، طالب بنتے ہیں، وہ پھر اپنی تربیت کے لیے بنتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے، تو وہ راہ سلوک والے سالک ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا سلوک درست کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یعنی اپنا جو تعلق ہے وہ درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کے ساتھ صحیح سلوک کریں گے۔ یہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا کیا ہے؟ سالک بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنا اللہ کے ساتھ سلوک صحیح کریں، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کی حدود ہیں، ان کو پہچانیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جب تک ہم دنیا دار ہوتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ ہمارا سلوک بالکل ناروا قسم کا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا بالکل بہت ہی برا سلوک ہمارا ہے، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی سلوک ہوتا ہے۔ ہم تو آپس کے سلوک دیکھتے رہتے ہیں، میرے ساتھ تو اچھا سلوک رکھا ہی نہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا میں تو۔ یعنی ہم آپس کے سلوک کی اتنی ہمیں پرواہ ہوتی ہے، یہ دکھ ہو رہا ہے مجھے کہتے ہوئے، آپس کے سلوک کی ہمیں اتنی پرواہ ہوتی ہے، میرا اس سے سلوک صحیح میں بنا کے رکھوں، وہ میرے ساتھ بنا کے رکھے۔ یعنی آپس میں ہم اتنی توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے نا، ہمیں بالکل پوچھے نہ، بات نہ کرے، بے رغبتی، بے اتنائی، بے پرواہی ہمارے ساتھ برتے، تو ہمیں کتنا غصہ چڑھتا۔ لیکن ہمارا اپنا رویہ قرآن کے ساتھ دیکھیں کس طرح کا ہے، ہمارا اپنا سلوک اللہ کے ساتھ ذرا دیکھیں ذرا کس طرح کا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ دیکھو نا، آپ کو پھر رونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو کہتی ہوں رویا کرو اپنے حال پہ۔ ہمارا تو کہتے ہیں نا حال جو ہمارا ہے، جو رویہ اور جو سلوک ہمارا اللہ کے ساتھ ہے نا، وہی ہمارا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ اتنے ہم گئے گزرے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے۔ ہمارا جو حال ہے نا، ظالم، جاہل، غافل، منافق، فسادی، ریاکار، یعنی جس طرح کا رویہ قرآن کے ساتھ، جس طرح کا سلوک اللہ کے ساتھ، اور جس طرح کی ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے نا، بہت ہی شرمناک ہے، بہت ہی شرمناک، بہت ہی افسوسناک، بلکہ کہنا چاہیے خطرناک۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت تو ہونی چاہیے تھی اطاعت والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو اس لیے مابعوث فرمائے لیطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم ہے اس رسول کی اطاعت کرو۔ مجھے بتاؤ ہم نے کی ہے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ ہم ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کی طریقت، ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی اتباع میں زندگی گزارتے؟ نہیں کی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بھی اپنی کہتے ہیں نا بہت ہی برائے نام نسبت کہتے ہیں نا رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم نے قرآن کے ساتھ رویہ رکھا، جس طرح اللہ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اسی طرح کی نسبت ہم نے رسول اللہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ بالکل بے پرواہی والی نسبت ہے، بے نامی نسبت ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ نسبت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اطاعت کی ہے، نہ پیروی کی ہے، نہ محبت کی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہر جو کام ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں حکم دے رہا ہوں باذن اللہ، اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس رسول کی، آپ ذرا نوٹ کریں، میں آپ کو گہرا نقطہ سمجھانے لگی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ پیچھے آیت گزر چکی ہے، یہ رسول ہم نے سورہ نساء میں آئی تھی، یہ
اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا کہ اس کا مقصد کیا تھا، لیطاع بإذن اللہ۔ اللہ کہتا ہے اس رسول کا مقصد یہ تھا کہ تم اس رسول کی اطاعت کرو، اور یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا؟ نہیں کیا نا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی جہاں کوئی غلط کام ہو جائے نا، کوئی الٹا سیدھا کچھ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں بس جی اللہ کا حکم سی۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں تمہیں حکم پہلے یہ دے رہا ہوں، اس رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو ایسے حکم دیتا ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے نا، تو پھر نتیجہ جو نکلتا ہے نا، اس پہ ہم پھر کہتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں، میرے سے یہ ساتھ کیوں ہوا، میرے یہ حالات کیوں ہوئے۔ تو یہ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا، کام کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، کچھ حکم سے ہوتے ہیں، کچھ اذن سے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی پسند سے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، اگر میں نے اللہ کا اذن اور حکم پورا نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ جو ہوگا پھر اس کا نتیجہ پیش آئے گا۔ آگے دیکھیں، سورۃ چھٹے سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ حق اور باطل کے درمیان کی راہ نکالتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے درمیان اکثر اس طرح کے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جو مصلحت پسند ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں موقع کے مطابق عمل کرنا چاہیے، حالات کے مطابق ڈھلنا چاہیے، جو سب کہیں نا وہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تو ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھیں آیت نمبر 150 میں کیا فرما رہا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آدھے ادھر تو آدھے ادھر، وہ کیا ہمارے زبان میں کہتے ہیں آدھا تیتر تو آدھا بٹیر، کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، یہاں پر جس کے پاس بیٹھیں گے اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں کوئی راہ نکال لیتے ہیں اپنی مصلحت کے لیے، اپنی مفاہمت کے لیے، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ ہوتے اصل میں کافر ہی ہیں۔ کیونکہ اللہ تو کہتا ہے پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، صراط المستقیم پر چلنے والے بن جاؤ، اطاعت رسول میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تو جب ہم نے نہ دین اسلام میں داخل ہوئے، نہ ہم صراط المستقیم پر چلے، نہ ہم نے رسول کی اطاعت کی، آدھے ادھر تو آدھے ادھر، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ اصل میں ہوتے کافر ہی ہیں۔ یعنی وہ انکار کرتے ہیں، پورے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے، پورے صراط المستقیم پر چلتے نہیں ہیں، رسول کی اطاعت پوری طرح کرتے نہیں ہے نا، تو اللہ ان کو جو کیٹاگرائز کر رہا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ کافر ہیں، اپنے حال کے کافر لوگ ہیں۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ مفاہمت پسندی ہے، یہ مصلحت پسندی ہے، مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے احکامات میں، آیات میں، دین میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو راستے پر سیدھا چلو اور اس کو سیدھا رکھو۔ تو آپ سمجھ رہے ہو، جن لوگوں کا کوئی واضح راستہ نہیں ہوتا صراط المستقیم کا، کوئی وہ دین کے گھر میں پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے، پھر ان کے اعمال بھی تقوی والے نہیں ہوتے، وہ پھر اعمال بھی کبھی یہاں کبھی یہاں، جو دل کیا، جو کسی نے کہا، جو کسی سے سنا، جو کسی نے بتا دیا، جو دوسروں کی مرضی ہوئی، اعمال بھی پھر ان کے سارے مکس ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کا جن کا کوئی واضح عقیدہ نہیں، رستہ نہیں، دین میں نہیں، اطاعت میں کوئی کہتے ہیں نا، اطاعت کا بھی انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں خاوند کے پیچھے جا رہا ہوں، یا اپنے بچوں کے پیچھے جا رہا ہوں۔ پیچھے جانا چاہیے تو کس کے؟ اللہ کہتا ہے لیطاع بإذن اللہ، ابھی میں نے آپ کو آیت بتائی نا، اللہ کہتا ہے میرے اس نبی کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے لیے دیکھیں اللہ نے صرف ایک ہستی کا نام لیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آگے آئے گا سورۃ بنی اسرائیل میں، والدین کا بھی جہاں اللہ نے دیکھیں بات کی ہے، تو اللہ کہتا ہے ان کا ادب کرو، ان کے سامنے آواز نیچی رکھو، ان
ان کے یعنی ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، یعنی ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، ان کا خیال کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، لیکن اطاعت میں جہاں بات آتی ہے نا، وہاں صرف ایک ہستی کا اللہ نام لیتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی باتیں نوٹ کی ہیں؟ آپ تو ہر ایک کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، بھائی ہون کی میرے بچے، بھائی ہون کی میرا خاوند، بھائی ہون کی سارے کہنے لگے تھے نا، تو جدھر سارے کہہ رہے تھے میں بھی ساروں کے پیچھے چل پڑی۔ اللہ تو یہ کہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اطاعت کا بار بار دیکھیں، اطاعت اور پیروی، آپ نے کبھی یہ باتیں نوٹ کی ہیں؟ اگر اللہ کہتا ہے اطاعت بھی اگر کرنی ہے تو میرے رسول کی پیروی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیروکار اگر بننا ہے، کسی کے پیر پیچھے چلنا ہے نا، تو وہ ایک ہی ہستی ہے، فتبعونی۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول کے پیچھے پیچھے، میرے رسول کی پیروی میں آتے جاؤ۔ ہے آپ ذرا سوچیں، میں کہتی ہوں اپنے ذرا اندر ٹٹولا کریں، اپنے من کا جائزہ لیا کریں، کیا میں رسول کی اطاعت اور پیروی کرتا ہوں؟ اگر میں نہیں کرتا نا، تو میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایسے لوگ اپنے من کے کافر، حال کے کافر ہوتے ہیں، زبانی تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عملی طور پر کلمے کا جو راستہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، عملی طور پر محمد الرسول اللہ کی جو پیروی نہیں کرتا نا، قرآن کی نظر میں وہ کافر ہی کہلاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں آپ ذرا۔ آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے جو صراط المستقیم پر چل کر انعمتا کی محبت میں، اب 152 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، آدھے ادھر تو آدھے ادھر، کبھی اس کے پیچھے تو کبھی اس کے پیچھے، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ تو کافر ہیں، یعنی نہ ان کی کوئی سمت ہے، نہ کوئی ان کا راہبر ہے، نہ ان کا کوئی راستہ ہے، نہ ان کے کوئی اعمال تقوی والے ہیں، تو نہ ہی یہ کسی کی اطاعت میں ہے، کوئی واضح چیز ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے، کوئی انہوں نے اپنا رستہ، منزل، مرشد کا تعین جو لوگ نہیں کرتے نا، اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں یہ لوگ کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہی ڈولتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان کا یہ تو ہے ہی، یعنی من کے اور حال کے تو کافر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان کے اعمال کا بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر کس کو ملے گا؟ 152 میں دیکھیں، اللہ یہ بھی آپ پوائنٹ نوٹ کریں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، اگر ہمارے دل کے اندر کہتے ہیں نا ہمارا کوئی استاد، کوئی راہبر، مرشد ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی زندگی کا راستہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی کہتے ہیں نا اعمال کا ہماری کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے صرف تقوی والے اعمال کرنے ہیں، میں نے صرف صراط المستقیم پر چلنا ہے، میں نے صرف رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو جو لوگ یہ اپنا تعین نہیں کرتے نا، اپنے لیے راستہ متعین نہیں کرتے نا، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ من کے کافر ہوتے ہیں، اور وہ عمل کرتے رہیں، بے شک ڈھیروں ڈھیر عمل کریں، ان کے اعمال کا کوئی اجر، کوئی وزن، کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ نوٹ کریں یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور 152 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ صراط المستقیم پر چل کر انعمتا علیہم کی صحبت میں بیٹھ کر جو لوگ جہاد کرتے ہیں نا، اور جہاد بھی کس طرح کرتے ہیں، وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفی کر کے من کو تزکا کرتے ہیں۔ یہ سنیں، بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ جو جہاد کرتے ہیں نَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کر کے، اپنی نفی کر کے، اپنے من کو تزکا کر کے، جو تقوی والے اعمال جمع کرتے ہیں نا، اسلام کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کہتا ہے اجر میں انہیں دوں گا، اجورہم، اللہ کہتا ہے میرے ذمہ اجر ان کا ہے جو میرا بتایا ہوا راستہ، میرا بتایا ہوا نبی، میرے بتائے ہوئے اعمال اور میرے بتائے ہوئی ترتیب سے جمع کر کے لائیں گے نا، ان کے اعمال کا اجورہم، پھر ان کے اجر کا بھی میں ذمہ دار ہوں گا۔ اب آپ سوچیں ذرا اس تناظر میں، ہم نے کتنے اعمال ایسے ہی کرتے رہتے ہیں سارا دن، ہاں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے میں یہ بھی تو دیکھوں صراط المستقیم پر چل کے
انمتا کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے نفس کشی کر کے، میں نے جہاد کر کے، من کو تزکا کر کے، اسلام کے گھر میں پورے کا پورا داخل ہو کے پھر میں نے عمل کرنا ہے، پھر وہ عمل اجورہم، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پھر ہمارے کتنے ہی اعمال ہوتے ہیں جو بے اجر، بے ثمر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط، اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود، اللہ کی بتائی ہوئی جب ہم شرائط اور قوانین کو ہم جب اگنور کر دیتے ہیں نا، تو ہم اپنے ہی عمل کو بے وزن کر دیتے ہیں، بے ثمر کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچی ہے یہ بات؟ اسی لیے پھر ہمارا حال ہی نہیں بدلتا، جیسے ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے، نہ کوئی مقام ملتا ہے، نہ کوئی درجہ ملتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ان باتوں کو ذرا غور کریں۔ دیکھیں اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ اس کے اصول و ضوابط بتائے ہیں، اس کے قوانین اور شرائط بتائی ہیں، اس کے حدود و قیود بتائی ہوتی ہیں، اور پھر نبی کے اسوہ حسنہ سے ہمیں سمجھایا ہوتا ہے تاکہ یہ عمل اجر کے قابل ہو جائے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خوشی سے، جب مجھے ملا نا ٹائم، جب میں کر سکی نا، میں تب کروں گی۔ ہم تو اپنی مرضی، اپنی خوشی، وہ جو میں آپ سے کہتی ہوں تان آسانی، من موجی میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں جب میرے سے ہو سکا تو میں کروں گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں ایسا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ پھر اجر والا نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پھر اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے عمل ہم نے ایسے کیے ہیں جو واقعی اجر والے تھے، کتنے روزے ہم نے رکھے ہیں جو واقعی اجر والے تھے، ہیں؟ کتنی نمازیں ہم نے ایسی پڑھی ہیں جو واقعی اجر والی تھی۔ اصول و ضوابط، اس کے جو ہوتے ہیں قوانین اور شرائط، جو اس کی حدود و قیود ہوتی ہیں، اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، بس کہتے ہیں میں تو کر لیا نا۔ یہی تو میں آپ کو رونا روتی ہوں۔ ہم اپنی تسلی کے لیے عمل کرتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے نہیں کرتے، اس لیے وہ عمل پھر بے اجر ہی رہتا ہے، بے ثمر ہی رہتا ہے۔ ہمیں یہی تو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے کر تو لیا نا، شیطان کہتا ہے تو نے پڑھ تو لیا نا، تو نے نماز پڑھ تو لی نا۔ شیطان کہتا ہے جو اس کے اصول و ضوابط اللہ نے تمہیں سمجھائے نا، قوانین اور شرائط اور حدود و قیود بتائی ہیں، اس کی پرواہ نہ کر، بس عمل کر۔ شیطان یہ کہتا ہے، اور زیادہ تر ہمارا یہی حال ہے، ہم کہتے ہیں بس کر تو لیا نا۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس کو قرآن میں اقرا کے ساتھ تفکر، تدبر، قرآن سے تزکیہ، قرآن سے ہدایت، قرآن کا اتباع کرو۔ یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول و ضوابط، قرآن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوانین اور شرائط بتائی ہیں، قرآن کو اس ترتیب، اس طریقے سے لے کر چلو۔ لیکن شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے جو اللہ نے تجھے اصولوں، قوانین اور شرائط اور حدود کی بتائی نا، ان کو چھوڑ، بس پڑھ لے، پڑھ تو لیا نا۔ آپ مجھے بتائیں ایسا پڑھنا کس کام کا جو ہم نے اپنی مرضی، اپنی خوشی اور اپنے طریقے سے پڑھا، وہ پھر اللہ کہتا ہے میں اس کا اجر نہیں دوں گا، اللہ پھر اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں دے گا۔ ایسے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کتنے روزے دار ہیں، یعنی جو اصول و ضوابط، جو روزے کے قوانین اور شرائط اور حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے، فاقہ کشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقہ کشی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچیں اس طرح تو دنیا کا کام نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں، آپ جب فرض کرو، آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہو کہ مجھے ویزا مل جائے، تو ساتھ کتنی شرائط ہوتی ہیں، ساتھ اس کے کتنے آپ کو کہتے ہیں نا وہ پوری کرنی پڑتی ہیں، اصول و ضوابط پورے کرنے پڑتے ہیں، کتنے پیپر ورک کرنا پڑتا ہے، کتنی چیزیں آپ کو شو کرنی پڑتی ہیں۔ تو ویزا لینے کے لیے آپ کو اتنے قوانین، اتنے اصول و ضوابط، اتنی شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے بغیر آپ کا ویزا آپ کو ملتا ہی نہیں، قبول ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ سوچو
کہ جب آپ کو ایک ویزا نہیں مل رہا اصول و ضوابط اور قوانین اور شرائط کے بغیر، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کو اللہ سے اجر کیسے مل جائے گا؟ بغیر اصول و ضوابط کے، بغیر قوانین اور شرائط کے اللہ سے آپ کو اجر کیسے مل جائے گا؟ ایک دنیا کا ویزا نہ آپ کو ملے بغیر اصول و ضوابط کے، آپ جا کے اپنی مرضی سے آپ پیپر پہ لکھ کے اپنی خوشی سے آپ جا کے پیپر جا کے وہاں رکھ دو، اور جا کے آپ اسے کہو آفس میں، امبیسی میں نے اپلائی کر تو دیا نا، جیسا بھی کیا اپلائی تو کیا نا، وہ کیا کہے گا آپ کو آگے سے؟ آپ کو کیا کہیں گے امبیسی والے؟ آپ کو ویزا دے دیں گے؟ وہ کہیں گے پیپر اٹھا اور بھاگ ادھر سے، کہیں گے کہ نہیں؟ آپ سوچو، میں دنیا کی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے۔ آپ نے تو اللہ کو جس طرح سے لیا ہوا ہے، استغفر اللہ، نہ اللہ کے احکامات، نہ اللہ کی کہتے ہیں نا اصول و ضوابط، نہ اللہ کی شرائط، نہ اللہ کی حدود و قیود، نہ اللہ کے آداب، نہ اللہ کے قوانین، ہر چیز بالائے طاق رکھ کے آپ کہتے ہیں کر تو لیا نا ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ پہلے آپ سوچو، یہی تو میں آپ سے رونا رو رہی ہوں، اللہ سے جو ہم نے سلوک کیا ہوا ہے نا، میں کہتی ہوں رونے کے قابل ہے۔ کاش آپ کو نظر آ جائے، میں آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ داڑے مار مار کے رو کہ میں نے اللہ کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوا ہے، میں نے قرآن کو ساتھ میرا رویہ کس طرح کا ہے۔ آپ سوچو ذرا۔ اس کے باوجود دیکھیں اللہ آپ کو بلا رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ہائے قربان جائے اللہ کی رحمت پہ۔ میں کہتی ہوں ہمارے اتنے برے سلوک قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ، اس کے باوجود دیکھیں وہ جو کل آیت میں آپ سے کہہ رہی تھی میرے ذہن میں رہ گئی، ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے تابو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، واصلہ ہوں، اپنی اصلاح کر لو، ہاں واعتصموا، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ کی اس رسی قرآن کو مضبوط تھام لو، جس طرح اللہ سمجھا رہا ہے نا اس ترتیب سے تھامو، تاکہ تمہیں جیسے دنیا کا ویزا لینے کے لیے تم اتنے شرائط پوری کرتے ہو نا، ایسے اللہ کی رضا لینے کے لیے بھی اللہ کی ترتیب اور اصول کو فالو کرو۔ وَاعْتَصِمُوا، اس کو پکڑ لو، تھام لو، اور پھر وَأَخْلَصُوا، پھر اپنے آپ کو خالص، من پاک، نیت صاف، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ والے بن کر، اللہ کی ترتیب رسول کے طریقے پر چل کر جب تم اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے تو قبولیت ہوگی، قبولیت ملے گی۔ اجورہم، اللہ کہتا ہے پھر میں اجر دوں گا تمہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ اور وہ اجر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں درجے بھی دے گا، مقامات بھی دے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہمیں کیوں نہیں ملتے درجے اور مقامات؟ ہیں؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، مطلب ان کے راستے پر جو چلیں گے نا، وہی لوگ ہیں جو کامیاب بھی ہوں گے اور انہیں نور بھی ملے گا اور اللہ کی بارگاہ سے مقام بھی ملے گا۔ آگے آیت نمبر 153 سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات اور ان کی عادتوں کا بیان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی ان کی عادتیں دیکھیں۔ یہ سارا میں نے مختصر لکھا ہے تاکہ آپ بھی دیکھو کہیں یہ بنی اسرائیل والی عادتیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ بنی اسرائیل والی جو قوم تھی نافرمان اور فاسق قوم تھی، مجرم قوم تھی، پھر آخر پہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تباہ و برباد ہو گئی وہ قوم۔ حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں، من و سلوہ، کیا کچھ انہیں اللہ نے دیا، ان کی مرضی کا اور ان کی خوشی کا ہر کچھ ملا، سب کچھ ملا، لیکن ان کی عادتوں کی وجہ سے وہ قوم پھر تباہ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں ذرا، میں بنی اسرائیل کی عادتیں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں جو میں نے خلاصتاً یہ ساری آیات سے جمع کر کے لکھی ہیں تاکہ ہم اپنی عادتیں دیکھیں، کہیں میری عادتیں تو نہیں اس جیسی، کیونکہ اگر میری عادتیں بھی ایسی ہیں تو پھر آپ خود ہی سمجھ لو آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو کسی ملا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے پوچھو۔ قرآن سے بڑا میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے بڑا عالم کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کر کہتے ہیں نا آپ کو رستہ دکھانے والا راہبر کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا سمجھا رہا ہے؟ فرام آیت 153 سے بنی اسرائیل کی عادتیں اور ان کے حالات اللہ بتا رہا ہے،
اس قوم کی عادت کیا تھی؟ رسول کی بے ادبی. سب سے پہلے تو جو رسول نے کہہ دینا ہے نا، اس کے ساتھ انہوں نے کہتے ہیں نا سوال و جواب، گستاخی، بے ادبی اور رسول سے بحث بازی، اللہ کے حکم سے انکاری، اور پھر جب پتہ بھی لگ جائے پھر بھی بہانہ بازی ہے. میں تو نہیں کر سکتی، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں مجھے پسند. عہد شکنی، وعدہ پورا نہیں کرنا. ہم نے کیا وعدہ پورا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ نے ہمیں بھی وعدہ دیا ہے. اللہ کہتا ہے وہ قوم عہد شکنی والی تھی، انہوں نے اپنے نبی کی پیروی کا وعدہ نہیں نبھایا تھا. نافرمانی، مکر بازی میں لگے رہتے تھے. یہ ایسا کیوں ہے، یہ گائے کیوں ہے، یہ ایسی کتنی ہو، کیسی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو. مکر بازی، ہیلا سازی، کیسے کریں، کہاں ڈھونڈیں، کس طرح ہو، نہیں ہو سکتا. اس میں ہیلا سازی. پھر اللہ کہتا ہے اپنی ان کی نیت میں ہمیشہ ہوتی تھی خرابی. پھر تن آسانی، نبی کی نافرمانی، تن آسانی، من موجی، اپنی خوشحالی، اور پھر دنیا کی کہتے ہیں نا ریاکاری، اپنے مفادی، زبان درازی اور بہتان ترازی. ایسی تھی ان کی عادت ہے. مجھے تو لگتا ساری عادتیں ہم سے ملتی ہیں، کوئی رہ تو نہیں ویسے گئی. تن آسانی، من موجی، زبان درازی، گستاخی، بے ادبی، مکر بازی، ہیلا سازی، حکم سے انکاری، عہد شکنی، یہ ساری عادتیں ہمیں بھی ہیں. اب آپ سوچیں ہمارا حال کیا ہے. نام کے مسلمان ہیں، حال کے کیا ہیں ہم؟ ہاں، یہ تھی ان کی عادتیں. پھر ان کی حرکتیں، اللہ کہتا ہے ان کی حرکتیں بھی دیکھو کیا تھی. دعوے مطالبے، اللہ دکھاؤ، اللہ کہاں ہے. حرکتیں ذرا دیکھو ان کی ہیں. ہم میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوں میں تو بڑا مقام والی ہوں. یہ زبانی دعوے کرنا اور دکھاوے کرنا، یہ بھی بنی اسرائیل کی کہتے ہیں نا خصلتوں میں سے ہے. اللہ کہتا ہے پھر نبی پر اعتراض کرتے تھے، بھئی تم بار بار تم طور پہ کیوں جاتے ہو، ایک ہی دفعہ اللہ سے کتاب نازل کر لے. ہیں ہر ایک کو بتا رہے ہیں، اپنا پتا کوئی نہیں. ہم میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بڑی ہدایات، اپنے استاد کو، اپنے مرشد کو، اپنے راہبر کو، اپنے بڑے کو ہدایات دینے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا، خود تن آسانی، من موجی میں ہوتے ہیں اور اپنے بڑے کو، اپنے استاد کو، اپنے مرشد کو کہہ رہے ہوتے ہیں یوں کر لو نا تم، یوں کر لو نا تم، یہ بھی کر لو تم، وہ بھی کر لو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ بنی اسرائیل کی قوم کیا کرتی تھی. اپنے نبی کو یعنی نہ نبی کی کرتے تھے، نہ ان کا ادب کرتے تھے، نہ ان کی اطاعت کرتے تھے، نہ ان کی محبت کرتے تھے، نہ ان کا ساتھ دیتے تھے. ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ ان پر اعتراضات کرتے تھے، ان سے مطالبات کرتے تھے، پھر ان کے سامنے دعوے کرتے تھے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، ایسا کر لو، ہم تو یہ چاہتے ہیں. ان سے خواہشات کا اظہار کرتے تھے، ان سے جذبات کا اظہار کرتے تھے. ان کے کہتے تھے ہماری یہ دعا پوری کرو، فرعون سے بچاؤ، ہمیں یہاں سے چھڑاؤ، یہ عذاب آ گیا ہے، اس کو ہٹاؤ. یعنی اپنے مفادات کے لیے، مطالبات کے لیے، اپنے درجات کے لیے، اپنے مقامات کے لیے نبی کے پاس جاتے تھے. لیکن نبی کی کوئی بات اور کوئی ادب، کوئی احترام، کوئی محبت، کوئی اطاعت ان کے اندر نہیں تھی. اب آپ سوچیں ذرا ان کی حرکتیں اور ان کی عادتیں ویسے ساری ہم نے بھی اپنا لی ہوئی ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ گستاخی بھی کرتے اور اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے. پھر ہوا کیا؟ ابھی اللہ دیکھیں ان کا انجام بھی بتا رہا ہے. اپنی طرف سے بڑے بڑھ کے دعوے، بڑی بڑی اچھل کے باتیں، زبان درازی، یہ جو ساری انہوں نے مکر بازی کر رکھی تھی نا. پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو پہلے تو اندھا کر دیا، پھر دلوں پر مہر لگا دی.
اور پھر یہ قوم بندر، اللہ نے ان کو بندر بنایا، کسی کو بندر بنایا، کسی کو غرق کیا، اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی، اللہ کی پکڑ میں وہ آ گئی۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو دیکھیں، اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا، میں نے پاک بی بی مریم کو بھی بچا لیا۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے جن پر لوگ زبان درازی کرتے ہیں، جن پر لوگ بہتان درازی کرتے ہیں، جن پر لوگ بے ادبی جن کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ اور جو وقت ضائع کرتے ہیں مکر بازی میں، ہیلا سازی میں، پھر اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ یہ حاصل ہے اس کا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 162 میں، اجر کن کو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کن کو پہلے تو اجر کی بات کی، اب اللہ کہہ رہا ہے اجرن عظیما، عظیم اجر۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کے اعمال کا آپ کو اجر بھی دے اور وہ اجر عظیم بھی ہو، بڑا بھی ہو، آپ سمجھ رہے ہو، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کا ایک طریقہ ہے الراسخون فی العلم، پہلے تو علم حاصل کرو، ہاں، نہیں تو جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم والے ہیں، ان کی صحبت انعمت علیہم کی صحبت حاصل کرو، پھر کہتے ہیں نا ان کی صحبت میں بیٹھ کے جہاد کرو تاکہ تم پھر نفس کشی والے، تقوی والے، ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ جب تم ایمان والے بنو تو پھر اقیم الصلاح والے بن جاؤ۔ دیکھیں ترتیب، دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی ترتیب کو زیادہ دیکھا کریں۔ اگر ہم اللہ کی ترتیب پر نہیں چلیں گے نا تو پھر اللہ نہ ہمارے اعمال کا کوئی اجر دے گا اور نہ ہی اس کو کوئی عظمت دے گا، کوئی اجر ملنا ہی نہیں ہے، عظیمہ تو بعد کی بات ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنے طریقے طور طریقے سے اپنی خوشی اور مرضی سے عمل نہ کیا کرو۔ اللہ دیکھیں یہاں سمجھا رہا ہے اگر تم مجھ سے اجر عظیم چاہتے ہو نا تو راسخون فی العلم، پہلے تو علم حاصل کرو یا علم والوں کی صحبت لو، پھر جہاد اور نفس کشی کرو تاکہ تم تقوی والے اور ایمان والے بنو، پھر دیکھیں اقیم الصلاح، نماز کو قائم کرو۔ ہم نماز کی طرف دوڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے پہلے بھی کچھ اللہ نے حکم دیے ہوئے ہیں۔ جب ہم اللہ کے پہلے والے حکم چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر جو نماز ہم کہتے ہیں نا ادا کرتے ہیں نا وہ پھر صرف نماز پڑھتے ہی ہیں، پھر وہ قائم نہیں ہوتی، اس درجے تک نہیں پہنچتی جہاں پہ ہمیں اجرن عظیمہ ملے۔ وہ پھر نماز خشوع حضوری سے خالی ہوتی ہے، اجر سے خالی ہوتی ہے، بے اجر اور بے ثمر ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بے اجر کیوں ہوئی نماز ہماری، بے اجر اور بے اثر اور بے ثمر کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی ترتیب پر عمل نہیں کیا، تو پھر اللہ اس کا اجر کیوں دے؟ اللہ کہتا ہے پھر نماز کو قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو، پھر اللہ اور آخرت پر ایمان اپنا پختہ کرو، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں میں اجرن عظیمہ دوں گا۔ پھر اجرن عظیمہ کی گارنٹی اللہ نے گارنٹی دی ہے، جب تم میری خوشی اور میرے نبی کی پیروی میں عمل کرو گے نا پھر تمہیں اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں، میں تمہیں اس اجر کو نہ صرف تمہارے عمل کو قبول کروں گا، نہ صرف تمہیں اجر دوں گا بلکہ اس کا اجرن عظیمہ، اعلیٰ اعلیٰ اجر دوں گا، یعنی اس کے بدلے میں تمہیں درجات دوں گا۔ آپ نے نوٹ کیا ہی 11 پوائنٹ۔ آگے اللہ رب العزت مختلف انبیاء اکرام کا ذکر فرما رہا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے جو میرے نبی ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کی نبوت، رسالت اور عظمت اور اطاعت کا تو میں خود گواہ ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کتنے ہی یعنی انبیاء تھے، ان کی قوموں نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے بنی اسرائیل کی جو قومیں تھیں وہ اپنے نبی کے ساتھ بے ادبی، گستاخی، بحث بازی اور ان کے حکم سے انکاری اور مکر ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، زبان درازی اور کیا کرتے تھے نا، تو اللہ کہتا ہے تم جو مرضی میرے نبی کے ساتھ رویہ رکھو، میں اپنے نبی کی عظمت اور نبوت کا خود گواہ ہوں۔
ہر نبی کی عظمت کا میں خود گواہ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، یعنی تم مانو یا نہ مانو، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے سارے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغامات والے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو لوگ نبیوں کی عظمت کو نہیں مانتے، جس طرح کے بنی اسرائیل کی قوم تھی، جس طرح کے ہم بھی ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نہ ہم سنت پہ چلتے ہیں، نہ شریعت پہ چلتے ہیں، نہ طریقت مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، نہ اطاعت مصطفیٰ، نہ محبت مصطفیٰ، نہ پیروی مصطفیٰ، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم زبانی دعوے کرتے ہیں کہ میں تو امتی ہوں جی، بلکہ ہم تو غلامی کے دعوے بھی زبانی بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے جو دعوے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جو نہیں مانتے اور جو خود بھی نہیں مانتے، نبی کی پیروی نہیں کرتے اور نبی کی اطاعت سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ پہ چلیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں اور آخرت میں وہ جہنمی ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، آپ اللہ ان لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ 3 نام اللہ نے دیے ہیں، گمراہ ہے، جہنمی ہے اور ظالم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 171 میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اپنے دین میں اللہ کہتا ہے تم غلو نہ کرو، یعنی حد سے نہ نکلو۔ جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی کہتے ہیں وہ خدا ہے، کبھی کہتے ہیں وہ تینوں میں سے ایک ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے عقیدے کو یعنی غلو سے کام لیا ہوا ہے، حد سے بہت زیادہ وہ بڑھ گئے ہوئے ہیں۔ اور یہودی جو ہیں وہ غرہ والے ہیں، وہ اپنے عقیدے میں بہت ہی زیادہ انہوں نے دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے ایک کا عقیدہ خراب ہے اور ایک کے اعمال خراب ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں اصل میں متکبر ہیں، یہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب آپ سوچو اگر ہم گوروں کی کاپی نقل کریں گے، گوروں کی طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ متکبر ہیں، یہ کہتے ہیں نا بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ 173 میں کہہ رہا ہے ان کے لیے جو یہ کر رہے ہیں ان کا نہ کوئی کہتے ہیں نا مددگار ہے، نہ پرسان حال ہے۔ آخرت میں یہ بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، لاچاری کے عالم میں ہوں گے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ تب یہودیوں کو پتہ چلے گا ہم تو کوئی چنے ہوئے، کوئی بخشے ہوئے، کوئی اللہ کے خاص بندے تھے ہی نہیں۔ اور تب عیسائیوں کو سمجھ آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہ اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، نہ کبھی انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں ہی بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے نہ جانا۔ 174 میں اللہ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، اے لوگوں تمہارے پاس قد جاکم برہان، برہان، کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ تمہارے پاس اللہ کہتا ہے برہان آ چکا ہے، من ربکم، اور وہ برہان کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے رب کے پاس سے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ برہان کون ہے؟ وہ رسول اللہ۔ اللہ ہمیں یہ ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تو برہان ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے، تم کیوں بھولے بٹکوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ ہیں؟ تمہارے پاس تو قرآن ہے، تم کیوں ناسمجھ اور نادان بنے ہوئے ہو؟ ہیں؟ تم کیوں پریشان ہو، نادان ہو، جبکہ تمہارے پاس برہان ہے، قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جس کے پاس یہ دو دیکھے، اللہ کہتا ہے میرے جس کے پاس یہ دو نور ہو، ایک برہان ہو، ایک قرآن ہو، کتنی عجیب بات ہے، وہ پھر بھی نادان ہو۔
پھر بھی وہ پریشان ہو. اللہ حیران ہو کے کہہ رہا ہے پھر بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے برہان کے ساتھ کہتے ہیں نا نسبت بنائی، اور نہ ہم نے قرآن کے ساتھ اچھا رویہ رکھا. دونوں کے ساتھ ہم نے جو نادانی والا سلوک کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی پریشانی والی. آپ کو سمجھ آئی؟ اس وجہ سے ہماری زندگی نورانی نہیں ہے، ہماری زندگی رحمانی نہیں ہے، ہماری زندگی ویرانی ہے. ویرانی، ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ملا ہی نہیں، قسمت ہی خراب ہے، یہ نہ ملا یہ نہ ملا. یہ جو ہماری زندگی اور دلوں میں جو ہمارا یہ حال ہے نا، ویرانی، پریشانی، یہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہے. میں آپ کو بتاؤں، جس نے برہان لیا ہوتا ہے، جس نے قرآن لیا ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہوتی ہے نا، اس کی زندگی ایمانی ہوتی ہے اور رحمانی ہوتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی پریشانی اور ویرانی نہیں ہوتی. اللہ یہ سمجھا رہا ہے. میں آپ کو اپنے لفظوں میں سمجھا رہی ہوں کیونکہ آپ کو آیتوں کی سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو آسان بنا کے اپنے انداز میں، سادہ سے انداز میں، کہتے ہیں نا سادہ سا میرا انداز ہے، میں سادے طریقے سے، عام طریقے سے آپ کے لیول پہ بات کو لے آتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کیا رہا ہے. کیونکہ یہ آیتیں تو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اس سے سمجھ کچھ نہیں آتی کہ اللہ کیا رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا تحفہ دیا ہے. آپ کو ریئلائز ہوا ہے؟ آپ کو پتہ چلا اللہ تحفے دے رہا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں اللہ تحفے دے رہا ہے، کہاں اللہ محبتیں دے رہا ہے، کہاں اللہ نصیحتیں دے رہا ہے، کہاں اللہ رحمتیں دے رہا ہے، کہاں اللہ عظمتیں دے رہا ہے، کہاں اللہ قربتیں دے رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے بندہ گاڑی لے کے، نادان بندہ، انجان بندہ روڈ پہ گاڑی لے کے نکل جائے، اسے کہیں کچھ نہیں پتا کہاں نشان رکنا ہے، کہاں روڈ سائن ہے، کہاں روڈ کے سارے کہتے ہیں نا، نہ اسے روڈ ٹریفک کا پتہ ہو، نہ روڈ سائن پتہ ہو، انے وقت گاڑی دوڑائی جا رہا ہے. بس کچھ نہیں پتا، نہ رولز، نہ ریگولیشن، نہ اصول و ضوابط، نہ قوانین، کچھ نہیں پتا. بس گاڑی کو اٹھا کے چل پڑا ہے، دوڑائی جا رہا ہے، دوڑائی جا رہا ہے، دوڑائی جا رہا ہے. کچھ نہیں پتا کہاں رکنا ہے، کہاں موڑ مڑنا ہے، کہاں پہ ہم نے چلنا ہے، کچھ نہیں پتا. ہم ایسے قرآن کو پڑھتے ہیں انے واہ، کچھ نہیں پتا. کہاں اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، نصیحت لے لو، کہاں اللہ کہہ رہا ہے دائیں مڑ جاؤ، دائیں ہاتھ والے بن جاؤ، کہاں اللہ کہہ رہا ہے سیدھے آؤ، نو انٹری ہے صراط المستقیم. کچھ نہیں پتا. اس لیے میں آپ کو عام انداز سے، عام سادہ انداز سے قرآن سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک انسان والے طریقے سے، انسانی سطح پہ لا کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ قرآن انسان کے لیے ہے. انجان، ہم تو انجان بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سے. میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ویرانی، پریشانی. اگر ہمارے پاس قرآن ہوتا نا، ہم نے قرآن کے اصول و ضوابط، قوانین، شرائط، مقامات، درجات کو سمجھا ہوتا تو ہمارا دل ہوتا نورانی، قرآنی، نورانی، ایمانی، وجدانی. ہم رحمانی ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے یہاں تک دیکھیں آیت 174 تک. اب ہم چھٹے سپارے میں ہیں. اللہ نے یہاں ایک اور تحفہ آپ کو دیا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ نے آپ کو اب تحفہ دیا ہے برہان کا. شروع میں اللہ نے کہا تھا قرآن، پھر اللہ نے کہا تھا فرقان، پھر اللہ نے کہا تھا ایمان. یہ سب کہاں سے ملے گا؟ برہان. میرے برہان کو ساتھ لے لو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، حتیٰ کہ مل جائے گا رحمان. اور یہ میرا برہان تمہیں کہاں لے کے جائے گا؟ جنتان. لیکن ہم اس ترتیب کو سمجھیں تو، جس ترتیب سے اللہ ہمیں چلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جب تک ہم اس ترتیب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، اس طریقے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، ہمیں نہ قرآن ملے گا، نہ ایمان ملے گا، نہ فرقان ملے گا، نہ برہان ملے گا، نہ رحمان ملے گا. ہمیں تو شیطان ہی ملے گا. سوچیں آپ ذرا یہ باتیں، یہ بڑی غور والی باتیں میں آپ کو بتاؤں. اور یہ برس ہا برس کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کی دی ہوئی خاص رحمت اور توفیق کا نتیجہ ہے، جو میں آپ کو ایک
عام انسان کے طور پر قرآن، جسے کہتے ہیں نا عام انسان کے لیے قرآن کیا ہے وہ سمجھا رہی ہوں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے وہ بتا رہی ہوں۔ آگے آیت دیکھیں 175 میں اللہ تعالیٰ پھر ایک نصیحت، ایک حکمت، ایک پیغام، ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے، یعنی جو قرآن والے ہو گئے، برہان والے ہو گئے، فرقان والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ہم تو ایمان سمجھتے ہیں بس زبانی ایمان ہے جی، آمنت باللہ و کتبی و رسلی، بس یہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اور اس طرح ایمان کی جو حقیقی اور عملی شکل ہے نا اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ وہ اس وقت تک آپ کو ایمان مل ہی نہیں سکتا جو ہم نے کل پڑھا ہے، یاد ہے؟ اس وقت تک ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یؤمنو، آیت میں اللہ تعالیٰ نے کل آپ نے دیکھی تھی، اللہ کہتا ہے تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک میرے محبوب کو یحکمو کا، ان کو حاکم نہ بنا لو۔ یہ آپ نے چیزیں نوٹ کی ہے؟ جب تک رسول اللہ برہان، جب تک ہم برہان والے، ایمان والے، قرآن والے نہیں ہو جاتے نا، ہم تو کچھ بھی اللہ کے نظر میں رحمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں 175 میں یہی نصیحت دہرا رہا ہے ہمیں، دیکھیں اللہ یاد دہانی کروا رہا ہے اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے کس طرح تم کہتے ہیں نا انعامات، برکات، درجات، مقامات، انوار و تجلیات اور اللہ کی رضا اور جنات کس طرح پاؤ گے۔ دیکھیں اللہ پورا باقاعدہ رستہ دکھا رہا ہے۔ آیت 175 میں کیا اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس قرآن کو، اس قرآن کو، یعنی قرآن کیا ہے؟ یہ فرقان ہے۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن کو جب تم مضبوطی سے پکڑ لو گے نا، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس کی آیات کو مضبوطی سے جب تم تھام لو گے نا، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، جب تم قرآن کے آیات کو مضبوطی سے تھام لو گے نا، تو اللہ کہتا ہے پھر ہوگا کیا؟ سَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، اللہ کہتا ہے پھر یہ تمہیں اللہ کی رحمت تک لے جائیں گی۔ یہ قرآن، یہ ایمان، یہ تمہیں برہان تک لے جائے گا۔ سَيُدْخِلُهُمْ فی رحمت، یہ تمہیں رحمت تک لے جائے گا، اللہ کی رحمت میں پہنچا دے گا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت تک بھی اگر پہنچنا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایمان اور قرآن کا ہونا ضروری ہے، پھر ہمیں برہان کا رستہ ملے گا، برہان کا دامن اور نسبت ملے گی۔ اللہ کہتا ہے فی رحمت منہ و فضل، یہ ہے اللہ کا فضل۔ دیکھیں یہ ہے اللہ کا فضل، جسے در مصطفیٰ مل گیا، جسے سلطان مبین، کتاب حق مبین، جسے یہ مل گیا نا، اللہ کہتا ہے وفضل، یہ ہے اللہ کا فضل، اس کو فضل کہتے ہیں۔ یہ حقیقی دائمی اخروی فضل ہے، جسے ایمان مل جائے، قرآن مل جائے اور برہان مل جائے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں الخدا والے ہدایت والے، ہدایت کا پورا رستہ اللہ دکھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الیہ صراطا مستقیما، یہ ہے صراط المستقیم۔ یہ دیکھیں اب آپ ذرا، ہمیں تو صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں۔ وہ جو شروع میں ہم نے سورۃ فاتحہ میں مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہاں سوال ہے تو کہاں جواب ہے قرآن میں، کہاں کہاں جوابات اللہ نے دیے ہوئے ہیں، کہاں ہم نے التجا کی تھی، کہاں اللہ نے اس کی عطا کی ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ ہے صراط المستقیم۔ جب تم ایمان والے بنو گے، قرآن والے بنو گے، جب تم برہان والے بنو گے نا، تو پھر تم پر اللہ کا فضل بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور یہ صراط المستقیم بھی ہے۔ ہم نے تو صراط المستقیم کا کہتے ہیں نا رستہ لیا ہی نہیں، نہ ہم ایمان والے بنے، نہ قرآن والے بنے، نہ ہم برہان والے بنے، نہ فرقان والے بنے، تو ہم ایمان والے
مجھے بتاؤ پھر ہم رمضان والے کیسے بن جاتے ہیں؟ پھر ہم رحمان والے کیسے بن جاتے ہیں؟ قرآن تو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، برہان نہیں ہے، اس کے پاس فرقان بھی نہیں ہے، اس کے پاس رحمان بھی نہیں ہے، اس کے پاس رمضان بھی نہیں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ باتیں نا؟ آپ ذرا گھر میں سوچیں جا کے کہ میرے پاس اگر صراط المستقیم ہی نہیں ہے تو پھر میرے پاس میرے اعمال تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اگر میں صراط المستقیم پر نہیں ہوں نا، جو سب سے پہلے اللہ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا ہے، یعنی اگر ہم صراط المستقیم پر ہی نہیں ہے نا تو جو اعمال ہم کرتے ہیں نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے دھوکہ جو شیطان ہمیں دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کر تو لیا نا، تو نے روزہ رکھ تو لیا نا، قرآن پڑھ تو لیا نا، نماز پڑھ تو لی نا۔ شیطان ہمیں بے خبر رکھتا ہے کس سے؟ قرآن سے، ایمان سے، ہمیں برہان سے، ہمیں شیطان بے خبر رکھتا ہے فرقان سے۔ شیطان کہتا ہے بس عمل کر لے ہے۔ اور آپ سوچو جب ہم صراط المستقیم پر ہی نہیں ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تو عمل لیتا ہی صراط المستقیم سے ہوں، ہر جگہ سے نہیں لیتا۔ صراط الہوا، صراط الجحیم، جو لوگ جہنم اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے رستے پر چل کے عمل کرتے ہیں نا، تن آسانی اور من موجی والے، اللہ وہ قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو عمل قبول کرتا ہوں جہاد والے، تقوی والے، تزکیہ والے، خشیت والے، اطاعت والے اور میری محبت والے، اخلاص والے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول بھی ہوئے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم دوڑ دوڑ حج عمرے کرنے جاتے ہیں، جو کام اللہ پہلے فرما رہا ہے پہلے قرآن والے بنو، قرآن کو سمجھو ہے، پہلے قرآن والے بنو، پھر ایمان والے بنو، پھر برہان والے بنو، پھر فرقان والے بنو، پھر رحمان والے بنو، پھر حج عمرہ کرنے جانا۔ ہمیں تو کوئی شعور ہی نہیں۔ اللہ نے جس چیز کو آخر میں رکھا ہے نا اس کہتے ہیں نا کام کو اس وقت کرنا تھا جب تم رحمان والے ہو گئے ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ پھر دیکھیں ہم چونکہ قرآن کو ہی نہیں سمجھتے اس لیے ہم عمل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بغیر اصول و ضوابط کے، بغیر حدود و قیود کے، بغیر اللہ کے قوانین اور شرائط کو سمجھے ہم عمل کرتے ہیں تو وہ عمل بے وزن، بے اثر اور بے اجر اور بے ثمر ہوتا ہے، اور شیطان اس سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہی تو میں چاہتا تھا، یہ عمل کرے دوڑ دوڑ لیکن اسے اجر نہ ملے۔ یہ ہے وہ دوڑ جو شیطان ہمیں لگوائی ہوئی ہے، اور اللہ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے انسان بڑا ہی جلد باز ہے، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، انسان بڑا ہی لالچی ہے، حریص ہے، کہتا میں جلدی جلدی عمل کر لوں، جلدی جلدی میں یہ کہتے ہیں نا دوڑ کے میں کر لوں، اس کے اصول و ضوابط، اس کام کی جو شرائط اور قوانین ہیں، اس کام کے جو اللہ نے حدود و قیود بتائی ہیں، اس کام کے جو اللہ نے آداب اور شرائط بتائی ہیں، انسان اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے انسان جو ہے نا بڑا ہی جلد باز ہے، وہ بڑا ہی ضعیف کمزور ہے، جلدی میں اجر ضائع کر دیتا ہے۔ اور جولن اللہ کہتا ہے بڑا ہی جلد باز، اتنی جلدی عمل کرتا ہے اجر ہی ضائع کر کے تو خوش ہو کے بیٹھا رہتا ہے، کر تو لیا نا، پڑھ تو لی نا۔ یہ نہیں پتا یہ شیطان کا عمل پھر ہو جاتا ہے، شیطان اس عمل کا اجر لے جاتا ہے، اس عمل کا اثر لے جاتا ہے، اس عمل کا ثمر لے جاتا ہے، اور ہم حالی شیطان کی تسلی سے خوش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، میں کر تو آئی نا، حج کر تو آئی نا۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ جب ہم اس مقام پر ہی نہیں تھے، حج کے درجے پر ہی نہیں تھے، تو ہمارا وہاں پہ حج کر کے آنا بھی ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جیسے قرآن حالی پڑھ کے رکھ دیا، جو اللہ نے کہا اس میں تفکر کرو، تدبر کرو، اس سے تزکیہ لو، اس سے ہدایت لو، اس سے اصلاح لو، فلاح لو، اس کا اتباع کرو۔ جب ہم نے اللہ کے قوانین اور شرائط کی پرواہ ہی نہیں کی
تو ایسا قرآن پڑھنا تو پھر بے فائدہ، بے اجر، بے ثمر ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وما یزید الظالمین الا خسارا، ایسے لوگوں کو خسارہ ہی ملتا ہے، اجر کوئی نہیں ملتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے کہ بس جلد بازی میں کر لے تاکہ تیرا عمل ہو بھی جائے، تجھے تسلی جھوٹی رہے گی لیکن تیرا اجر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے شیطان کا مکر۔ تو اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے کیا؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنا، صراط المستقیم انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا اور ان کی پیروی میں عمل کرنا تاکہ تیرا عمل وزن والا ہو، قبولیت والا ہو، اجر والا ہو۔ ہے ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ راز ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں گھر بیٹھی نمازی، گھر بیٹھی جنتی، گھر بیٹھی میں کہتے ہیں نا بخشی ہوئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے گھر بیٹھے تمہیں کیا پتا، تمہارے اعمال کا وزن، اجر اور ثمر سب شیطان لے جاتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ 176 میں اللہ تعالیٰ وراثت کے احکامات کا بیان کر رہا ہے جس کی بہت تفصیل ہے۔ آگے پھر دیکھیں سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں آپ اللہ کی کبھی ترتیب بھی دیکھو، اللہ ترتیب سے ہمیں لے کے آ رہا ہے، ہماری تربیت کرتا ہوا۔ آپ نے تو پتہ نہیں نوٹ کیا ہے کہ نہیں، سورۃ البقرہ میں دیکھیں، پہلے سورۃ البقرہ تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ منافقت چھوڑ دو۔ پوری سورۃ البقرہ کا خلاصہ ایک لفظ، منافقت چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورۃ آل عمران میں ہمیں کیا سمجھایا؟ جہالت چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورۃ نساء میں ہمیں کیا سمجھایا؟ ظلمت چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورۃ النساء میں ہمیں سمجھایا ظلمت چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ اب ہمیں لے کے جا رہا ہے سورۃ مائدہ کی طرف، جس میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے غفلت چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ ہم نے یہ حرکتیں اور یہ عادتیں، یہ خصلتیں چھوڑی۔ یعنی خصلتیں اور عادتیں ہماری ساری وہ ہیں جو کافروں کی، منافقوں کی، جاہلوں کی، ظالموں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی تھی۔ تو جب ہماری خصلتیں اور عادتیں ہی نہیں بدلیں تو آپ مجھے بتاؤ پھر اللہ وہی ہمیں کہتے ہیں نا اس کا اجر دے گا جو اللہ نے ان کو دیا تھا، آخر میں تباہی اور بربادی ان کا انجام ہوا تھا۔ تو اللہ یہ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کی عادتیں ابھی بھی وقت ہے، تابو چھوڑ دو ان کی عادتیں، توبہ کر لو۔ ان کی خصلتیں ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو، قرآن کو پکڑ لو۔ وَتَسَمُوا، پھر وہی کل والی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، تابو چھوڑ دو اپنی پرانی حرکتیں، عادتیں، خصلتیں جو تمہارے اندر تھی نا، منافقت کی، جہالت کی، ظلمت کی، غفلت کی، چھوڑ دو، ان سے توبہ کر لو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب توبہ کر کے اطاعت والے بن جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب صراط المستقیم کے راستے والے بن جاؤ۔ اب انعمت علیہم کی صحبت والے بن جاؤ۔ توبہ کر لو پچھلی زندگی سے، اور اب اپنی کیا اب اپنی اصلاح کی طرف آ جاؤ، اب اپنی اصلاح کا رستہ لے لو۔ انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھ کے تزکیہ، طہارت اور تقوی لے لو، اپنی اصلاح کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وَتَسَمُوا، اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، جو اللہ نے ترتیب اور احکامات اور حدود و قیود، اصول و ضوابط، قوانین اور شرائط اللہ نے قرآن میں سمجھائے نا، وَتَسِمُوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَأَخْلَصُوا، اور اپنا من پاک اور نیت صاف کر لو، اپنا من کا تزکیہ، ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ کرتے جاؤ کہ میں نے اپنے اندر سے وہ خصلتیں اور عادتیں نکالنی ہیں، ہٹانی ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم میں تھیں، جو کافرین میں تھیں، تاکہ میرا وہ انجام نہ ہو جو ان کا ہوا تھا۔ یہ اب تک اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ، ہم تو روز قرآن پڑھتے ہیں، سپارے ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے سپارے میں کیا تھا، دوسرے میں کیا تھا، تیسرے میں کیا تھا، چوتھے میں کیا تھا، پانچویں میں کیا تھا، چھٹے میں کیا تھا، ہم تو کچھ بھی
اس سے حاصل نہیں کرتے. تو جب ہم حاصل ہی نہیں کرتے، اس لیے پھر نہ ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، نہ ایمانی جلا ہوتی ہے، نہ روح کو سکینہ ملتا ہے، نہ بدن کو شفا ملتی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہمارا وہی حساب ہے کہ ہم گھر میں کھانے سجا لیں اور کھائیں کچھ بھی نہ. خود کمزور ہوتے جائیں، لاغر ہوتے جائیں، بس کھانے سجاتے جائیں. ہیں یہ ساری سبزیاں میں ادھر سجا لوں، سارے پھل میں ادھر سجا لوں، سب کچھ میں رکھ کے خوش ہوتی رہوں، یہ فلانی دوائی، یہ فلانی سبزی، یہ فلانا پھل سجا سجا کے دیکھ دیکھ کے میں خوش ہوتی رہوں. نہ میں کھاؤں، نہ میری صحت بنے، نہ میں کھاؤں نہ میری صحت بنے. ہیں یہ حال ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نصیحتیں دے رہا ہے، تزکیہ دے رہا ہے، طہارت دے رہا ہے، خشیت دے رہا ہے، رستہ دے رہا ہے، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی طرف ہدایتیں دے رہا ہے. ہم کچھ بھی نہیں لیتے، نہ اندر نور لیتے ہیں، نہ تزکیہ لیتے ہیں، نہ طہارت لیتے ہیں، نہ خشیت لیتے ہیں. بس اوپر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح بھوکی پیاسی رہتی ہے اور دل ہمارا جو ہے نا اسی طرح ڈرا سہما وسوسات، شیطان کے وسوسات اور خدشات سے گھرا رہتا ہے. نہ ہمارا من بدلتا ہے، نہ ہمارا حال بدلتا ہے. کچھ کھلائیں روح کو، کچھ سمجھ کے، کچھ تفکر تدبر تفقع کر کے کچھ اندر لے کے جائیں گے تو دل کو روشنی ملے گی نا، روح کو سکینہ ملے گا نا. نہ ہم کچھ تفکر کرتے ہیں دماغ میں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ دل میں کچھ جاتا ہے، نہ دل کو اطمینان ملتا ہے، نہ روح کو سکینہ ملتا ہے. روح بھی بھوکی، دل بھی اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے اور ذہن بھی پریشان ہمارا رہتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس لیے مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پورا سال میں قرآن کی کلاس میں بلاتے رہتے ہیں، ہم سب آپ کو دعوت دیتے رہتے ہیں قرآن کی کلاس میں آؤ، قرآن سمجھنے کی طرف آؤ. آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ محفلوں میں تو چلے جاتے ہیں، میلاد میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں سے آپ کو روحانی غذا ملنی ہوتی ہے، روح کی کہتے ہیں نا جلا ملنی ہوتی ہے اور اپنے من کا تزکیہ ملنا ہوتا ہے، وہاں آپ نہیں جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ پھر محفل میں جانے کا کیا فائدہ؟ محفل میں جانا ایسے ہی ہے کوئی بندہ دور سے بتیاں دیکھ کے واپس آ جائے، وہ بتیاں ادھر لگی بڑی اچھی لگ رہی، آپ کو کیا ملا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو قرآن کی کلاس ہوتی ہے، حدیث پاک کی کلاس ہوتی ہے، یہ آپ کا تزکیہ، من کا تزکیہ، روح کو جلا اور بدن کو شفا اور ذہن کو تفکر اور تدبر سے راستہ دینے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ آپ کا بھی من روشن ہو، آپ کے اندر بھی نور اور تزکیہ اور طہارت پیدا ہو، آپ کے بھی اعمال قبولیت والے ہوں، آپ کا بھی رستہ صراط المستقیم ہو، آپ پر بھی رحمت مصطفیٰ کی چادر اللہ ڈال دے، آپ پر بھی اللہ اپنا فضل کر دے، آپ کو بھی قرآن ملے، ایمان ملے، برہان ملے، فرقان ملے، رحمان ملے. ادھر تو آپ آتے نہیں کہ کس بات کی محفل سجاتے ہیں. یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ محفل سجا لیتے ہیں، دل کو نہیں سجاتے، دل کو قرآن سے ایمان سے نہیں سجاتے. یہی تو دکھ کی باتیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ المائدہ جو مدنی سورہ ہے، دیکھیں یہ ساری ہماری تربیت کی باتیں ہیں. تو میں آپ کے سامنے صرف وہ پہلو رکھ رہی ہوں جن سے ہماری تربیت ہو، جن سے ہمیں تزکیہ ملے، طہارت ملے، ہمیں اللہ کی اطاعت ملے، ہدایت ملے، ہمیں خشیت ملے، تاکہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت اور قربت والے بن جائیں. آپ سمجھ رہے؟ میں تو آپ کو آیات سے کچھ لینے کی، جو اللہ کہتا ہے نا ہم لیں، میں آپ کو وہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ ہم آیات کو صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ان سے لیتے کچھ نہیں ہے. جو اللہ کا مقصد ہوتا ہے ہم مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور آیت پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہو؟ اور پڑھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، وہ پڑھ تو لی نا. حالانکہ اللہ تو کہتا ہے پڑھ کے نہیں، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس سے تزکیہ لو، اس سے طہارت لو. وہ تو ہم کرتے نہیں، یعنی بدن لے لیتے ہیں، روح چھوڑ دیتے ہیں. آپ سوچیں ذرا، آپ کسی چیز کا صرف کہتے ہیں نا ظاہر لے لو، چھلکا لے لو، جو اس کے اندر پھل ہے اس کو چھوڑ دو، تو چھلکے کو آپ کیا کرو؟ آپ بدن
لے لو، روح چھوڑ دو تو حالی بدن کیا کرو؟ اسی طرح اللہ قرآن کے الفاظ میں، حروف میں ہمیں نور دے رہا ہے، اللہ نور دے رہا ہے، تزکیہ دے رہا ہے، طہارت دے رہا ہے، خشیت دے رہا ہے، اللہ ہمیں نصیحت دے رہا ہے، حکمت دے رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی معرفت دے رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، اپنی اطاعت دے رہا ہے، وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیتے، صرف آیت پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ کیا لیا ہم نے؟ کیا لیا مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں لیا ہم نے آیت سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو وہ دینے کی، آپ کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کر رہی ہوں جو آیت کے اندر نصیحت ہے، تربیت ہے، حکمت ہے، وہ آپ کو دینے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ آپ کو بھی قرآن سے کچھ حاصل ہو، اس قرآن سے ایمان حاصل ہو، فرقان حاصل ہو۔ جیسے قرآن سے ہم نے کچھ لینا ہے، قرآن سے ہم نے ایمان لینا ہے، فرقان لینا ہے اور برہان لینا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن سے بھی کچھ لینا ہے، ہم تو صرف ایک ہی کانسیپٹ بنایا ہے، ثواب لینا، ثواب۔ جیسے وہ چھوٹے بچے نہیں کہتے ٹافی کھانی، ٹافی کھانی، اس سے آگے جا ہی نہیں رہے، اس سے آگے جا ہی نہیں رہے۔ تو سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ دیکھیں ایمان والوں کو نصیحتیں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے شروع میں احرام کی حرمت بیان کی ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، صفا مروہ کی حرمت بیان کی ہے۔ پھر اللہ نے جو شہر الحرام ہے، حرمت والے مہینے، ان کی اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی ہے، رجب، شعبان، ذی القعدہ، ذی الحج۔ پھر آگے اللہ نے قربانی کے جانوروں کی جو تقریب حرمت بیان کی ہے، پھر اللہ نے شکار کے احکامات بیان کیے ہیں، پھر اللہ نے طہارت کی احکامات بیان کیے ہیں، پھر اللہ نے وعدہ نبھانے کی حرمت اور عظمت بیان کی ہے، پھر اللہ نے گواہی دینے کی عظمت اور حرمت بیان کی ہے، پھر اللہ نے تقوی اور انصاف کی عظمت اور حرمت بیان کی ہے۔ یہ سب اللہ نے ہماری تربیت کی باتیں کی ہیں کہ ان چیزوں کو احترام دو، ان چیزوں کو احترام دو، ادب دو، عظمت دو، کیونکہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی شرائط ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھو۔ لیکن ہم انہی کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو اللہ کی حدود، شرائط، آداب اور احکام ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے جو اعمال ہیں اللہ پھر ہمارے اعمال کو بھی اللہ پھر نظر انداز کر دیتا، اللہ ہمارے اجر کو بھی پھر ضائع کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی کہتے ہیں نا احترام اور حدود کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم حدود اور قیود کا خیال نہیں کرتے نا، تو پھر اللہ بھی ہمارے اعمال کی پرواہ نہیں کرتا۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے انعامات کو یاد کرو اور اللہ سے مدد اور فتح مانگو اور بھروسہ بھی اللہ پہ رکھا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو میں یہ کام کیسے کروں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں۔ جب تم اللہ سے مدد مانگو گے نا، مدد مانگتے رہو۔ سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ یاد کرو تو انعامات یاد کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ پریشانی کو یاد رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ برا کبھی ہوا تھا یا کبھی کسی نے برا کیا تھا، ہمیں وہ نہیں بھولتا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے یاد رکھنے کی کوئی بات ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ یا تو میرے احکامات کو یاد رکھو، یا میری آیات کو یاد رکھو، یا میرے انعامات کو یاد رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تینوں کو بولے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی آیات کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، اللہ کے احکامات کا پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے انعامات ہم کہتے ہیں ملا ہی کچھ نہیں، ہائی کچھ نہیں، شعور ہی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں ہم کس قدر ہم قرآن والے نہیں ہیں۔ یہی تو میں آپ کے آگے رو رہی ہوں، ہم قرآن والے نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم برہان والے نہیں ہیں، ہم فرقان والے نہیں ہیں، ہم رحمان والے نہیں، ہم شیطان والے ہیں۔ کیونکہ ہمیں تو وہ یاد ہے
جو شیطان ہمیں یاد دلاتا ہے، ہائے تیرے ساتھ برا ہوا، اس نے برا کیا، اس نے برا کیا، تیرے ساتھ یہ بھی اچھا نہ ہوا، تجھے یہاں سے بھی پریشانی ملی، تجھے یہاں سے بھی ناکامی ملی، ہمیں تو انعامات یاد ہی نہیں۔ اللہ کے انعامات یاد ہے ہمیں؟ یاد کیا ہونے تھے؟ پرواہ ہی نہیں، پرواہ کیا ہونی تھی؟ خبر ہی نہیں۔ تو جو شیطان ہمیں دن رات یاد دلاتا ہے نا، ہمیں بس وہ یاد ہے، کیا؟ پچھتاوے، غم، حسرتیں، دکھ، تکلیفیں ہیں، محرومیاں، بس یہ یاد ہے ہمیں۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھنے کی چیز کیا ہے؟ میرے انعامات۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھ، پھر اللہ کا شکر ادا کر، کتنے انعامات ہیں تجھ پر، سر سے لے کے پاؤں تک، شروع سے لے کے اب تک تیرے اوپر اللہ کے کتنے انعامات ہیں، تجھے تو شعور بھی نہیں ہے، تجھے تو شعور بھی نہیں۔ تو صبح اٹھا، تیری یاداشت، آپ کو پتہ ہے یہ یاداشت بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسی باتیں یاد کرتے ہیں جو پریشانی والی، دکھ والی، تکلیف والی باتوں کو سر پہ سوار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب بھولتا نہیں، مجھے میرے ساتھ یہ ہوا نا ایک دفعہ، مجھے ابھی تک نہیں بھولتا، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میں نے تو اس کو کبھی نہیں، میں نے چھوڑنا نہیں، میں نے اس کو بلانا نہیں، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ہم تو ایسی باتیں یاد رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، جو شیطان کو پسند ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ہر چیز کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے یاداشت دی ہے، یہ ناشکری ہے کہ میں ایسی باتیں یاد میں اپنی میں نے سٹور کر کے رکھی ہوئی ہیں جو محرومی والی، پریشانی والی، تنگی والی یا دکھ والی ہیں، وہ باتیں میں نے سٹور کر کے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ یاداشت کی ناشکری ہے کہ اچھی باتیں نہیں میں نے سٹور کی ہوئی، میں نے ناشکری والی، محرومی والی، دکھ والی باتیں دماغ پہ میں نے سوار کی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو پھر ہمیں آیتیں یاد نہیں رہتی، کہتے ہیں نا آیتیں یاد نہیں رہتی، کیا سنا تھا یاد ہی نہیں، کل کیا سنا تھا یاد ہی نہیں، وہ نہیں یاد جو کل سنا، جو قرآن میں سنا وہ یاد ہے، جو بچپن میں ہوا، جو جوانی میں ہوا، جو نہ ملا، جو دکھ ملا، جو تکلیف ملا، وہ یاد ہے مجھے ابھی تک۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے شیطان کا قبضہ، ہمارے دل دماغ پر شیطان کا قبضہ ہے، کیونکہ قرآن نہیں ہے نا۔ اگر یہاں قرآن ہوتا، قرآن میں ہم نے تفکر، تدبر، تفقہ کیا ہوتا تھا تو ہمارے دماغ میں قرآن ہونا تھا، پھر شیطان نہیں ہونا تھا، پھر ہمیں پرانی دکھی والی باتیں، غم والی باتیں ہمارے دماغ پہ سوار نہیں ہونی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شیطان نے ہمیں انعامات سارے بلا کر ہمیں بری باتیں، دکھ والی باتیں ہمارے ذہن میں اس نے سوار کی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے ہم کتنا رحمان کے الٹ جا رہے ہیں، رحمان کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس طرح پھر اللہ غضبناک ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تو میرا نافرمان ہے، دماغ بھی تو نے شیطان کو دیا ہوا ہے اور نظر بھی تو نے شیطان کو دی ہوئی ہے، جو میرا دل کرے میں دیکھوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے بصارت اس لیے دی، صراط المستقیم دیکھ، انعمت علیہم کی صحبت دیکھ، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے دل اس لیے تجھے دیا تھا، شد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کر اور میرے محبوب کی پیروی کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گھر والوں کی محبت، خاندان کی محبت، لوگوں کی محبت، اولاد کی محبت میں دل سارا گنوا کے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی بچتا ہی نہیں اللہ کی محبت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میرے سے شدید محبت کرو۔ ہم تو اللہ سے محبت کی بودر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، ہمیں تو اللہ سے بس لینے کا پتہ ہے، لینے کا پتہ ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی دعا کر دو، یہ بھی مل جائے، دینے کا نہیں پتہ۔ اللہ کو دینے کا نہیں پتہ، اللہ کچھ مانگ بھی رہا ہے، شد حبا للہ، مجھے دو، قلب سلیم، بجا بھی قلب سلیم، قلب سلیم لے کر آؤ۔ اللہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ جو مانگ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ جو مانگ رہا ہے تقویٰ کا زادِ راہ، وہ نہیں پتا۔ جو اللہ مانگ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے لیے دن رات رو رہے ہیں، آئے یہ مل جائے، آئے یہ ہو جائے، آئے یہ ہو جائے۔ یہ ہے شیطان جو ہمارے سروں پہ سوار اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم زبانی بن کے بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں۔ تو یہی باتیں دیکھیں اللہ سمجھا رہی ہے۔ دیکھیں آیتوں کے اندر یہ نکتے ہوتے ہیں، حالانکہ میں صرف آپ کے سامنے ایک نکتہ رکھتی ہوں، اس کے اندر سے حکمتیں، اس کے اندر سے کہتے ہیں نا نصیحتیں، اس کے اندر سے ہدایتیں باہر آنے لگ جاتی ہیں جو اس نکتے کے اندر ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔
اللہ کی آیات کے اندر نکتے ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، ہدایتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، عبرتیں ہوتی ہیں، اللہ کی محبتیں قربتیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارا تو وہ حال ہے کہ اللہ نے ایک ایک آیت کے اندر خزانے چھپائے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی خزانے وہ الماری کھولی نہیں کھولی۔ اس لیے شیطان پھر ہمارے اوپر دندناتا پھرتا ہے، سوار ہمارے سر پہ سوار ہو کے شیطان زندگی گزار ہے۔ کبھی ہمارے اوپر نفس سوار ہو جاتا ہے، کبھی شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ نہ ہم نے قرآن کو سوار کیا، نہ ہم نے برہان کو اپنے اوپر سوار کیا، شیطان ہی ہمارے سر پہ سوار رہتا ہے۔ تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نہیں مانتے ہم اللہ کی آیات کو، ہم اپنی خواہشات کو مانتے ہیں۔ کہنے کو کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں قرآن کی مانتے ہیں آپ؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہیں آپ؟ نہیں مانتے۔ رسول کو تو مانتے ہو، رسول کی مانی ہے کبھی؟ نہیں مانتے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم دکھاوے کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان۔ مسلم ہم ابھی ہوئے ہی نہیں، مطیع۔ مسلم کا مطلب کیا آتا ہے؟ جو مطیع ہو جائے، جو فرما بردار ہو جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہم تو اپنے نفس کے آگے مطیع ہیں اور شیطان کے فرما بردار ہیں۔ ہم نہ قرآن کے آگے مطیع ہیں، نہ اللہ کی برہان رسول اللہ کے فرما بردار۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم اللہ کے انعامات کو یاد کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنی خواہشات اور جذبات کا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ وہ تو یہ نہ ملا، یہ نہ ہوا، یہ کمی رہ گئی، یہ محرومی رہ گئی، فلاں نے یہ کر دیا، یہ بیماری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی۔ ہم تو ہر وقت اپنے دکھڑے، اپنے غم کی داستان ہی سناتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کبھی سنانا ہے، کبھی یاد کرنا ہے، تو کبھی میرے انعامات کو بھی یاد کیا کرو۔ کیا کیا نعمتیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن ہمیں شیطان اس طرف جانے ہی نہیں دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں تیرا مہمان، نہ جائیں اس طرف، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نہ جائیں قرآن کی طرف، نہ جائیں رحمان کی طرف، نہ جائیں برہان کی طرف، نہ جائیں فرقان کی طرف۔ آج اب دیکھیں ہم شیطان کی کتنی مانتے ہیں۔ فرما بردار تو ہم شیطان کے ہیں کہ نہیں؟ اگر اللہ کے ہوتے تو اللہ تو کہتا ہے اللہ کے انعامات کو یاد کرو، میری تسبیح کرو، میری حمد کرو، میرا ذکرن کثیرا۔ ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو غیبتیں کثیرن کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو ناشکریاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو کفریہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے انعامات کو یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری تسبیح کرو، میری حمد کرو، میری تعریف کرو، اور میرے سے مدد مانگو، میرے سے مدد مانگو، اور میرے پہ بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد میرے اوپر بھروسہ بھی رکھو، پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں فتح دوں گا، کامیابی دوں گا۔ پھر نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو، پھر میرے رسولوں کی پیروی کرو۔ اللہ کہتا ہے پھر اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے پھر میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس ترتیب سے چل کے آنا ہے۔ پھر گناہ معاف ہوں گے، پھر جنتیں ملیں گی۔ اللہ کہتا ہے جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہے اور کافر ہے۔ اب سوچیں ہم کیا ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جو میری ترتیب اور میری آیات اور میری حدود کو نہیں مانتا نا، اللہ کہتا ہے وہ کافر بھی ہے، گمراہ بھی ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ بدلنا ہم کو ہے، ہمیں بدلنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اصلاح اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں وَتَسَمُّ قرآن کو دل سے اس سے تزکیہ اور طہارت لینی ہے، ہمیں اپنا من پاک نیت صاف کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا قانون نہیں بدلے گا، تم نے بدلنا ہے۔ لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے نہ بدلی، اپنی انا، اپنا دکھاوا، جیسے تیری زندگی ہے خوشحالی والی، من موجی والی، تن آسانی والی، ایسے ہی رہے۔ تو ایک بڑا سٹیٹس اللہ نے دیا ہوا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں جھوٹے
آپ کو تو پتہ ہی نہیں شیطان کیسے کیسے جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے، جھوٹے خواب دکھاتا ہے، جھوٹے مرتبے دیتا ہے، اور اکثر لوگ شیطان کا سودا لے کے، شیطان کے پیروکار بن کے زندگی ضائع کر دیتے۔ یہی تو اللہ بار بار کہہ رہا ہے، میری ترتیب، میرا طریقہ، میری آیات، میری حدود، میرے شرائط، میری قوانین پر آؤ گے نا چل کے، تو تمہیں میں تمہارے گناہ معاف کروں گا اور جنتیں دوں گا۔ ہم تو زبانی بیٹھ کے دعا کر رہے ہو تو یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ جنتیں دے دے، زبانی کیسے مل جائے؟ زبانی کیسے ہو جائے؟ اللہ نے عملی طریقہ سمجھایا ہوا ہے۔ ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے آپ گھر بیٹھے ہیں، عملی طور پہ کچھ بھی نہ کریں، آپ دعا کرتے رہے صبح سے شام تک، اللہ ہانڈی بن جائے، ہانڈی بن جائے، ہانڈی بن جائے، ہانڈی بن جائے، شام کو ہانڈی بنی ہوگی؟ نہیں بنی ہوگی۔ جب تک آپ اٹھ گئے، جب تک آپ عملی طور پہ، جب تک آپ پریکٹیکلی، اب تک فزیکلی، جب تک آپ فعلی طور پہ نیت، کوشش، ہمت، جب تک آپ جا کے سب کچھ کرو گے نہیں، کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ لاکھ دفعہ دعا کر لو۔ اللہ نے طریقہ، ترتیب، اصول و ضوابط سمجھائے ہیں ہر کام کرنے کے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اصول بھی چھوڑ دینا، ترتیب بھی چھوڑ دینا، طریقہ بھی چھوڑ دینا، قوانین اور شرائط بھی چھوڑ دینا، بس بیٹھ کے دعا کرنا یا اللہ بخش دے، یا اللہ جنت دے دے تو تجھے مل جائے گی۔ یہ ہے شیطان کے دھوکے جو اس نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ جو لوگ عہد نہیں نبھاتے، عہد نہیں نبھاتے، دیکھیں عہد کیا ہے؟ ہم نے بھی اللہ کو عہد دیا ہوا ہے، لا الہ، اللہ نے ہمیں عہد دیا ہوا ہے، لا الہ۔ اللہ کہتا ہے کوئی الہ نہ بنانا اس دنیا میں، اس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا، بڑی زینتیں ہوں گی، بڑی تجھے آسائشیں، رہائشیں، بڑی چمک دمک تجھے نظر آئیں گی نا، پھر بھی اللہ کہتا ہے لا الہ۔ ان کو اپنا الہ نہ بنانا، چیزوں کو، شہوتوں کو، لذتوں کو، خواہشوں کو، کیا کرنا؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ والے رہنا، من پاک، نیت صاف، خالص رہنا، خالص رہنا، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ والے خالص رہنا، اور محمد رسول اللہ کی پیروی میں زندگی گزارنا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جو لوگ میرا عہد نہیں نبھاتے نا، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، لعناہم، اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر، لعناہم، اللہ کہتا ہے ان پر میری لعنت ہے، اور ان کے دلوں کو میں سخت کر دیتا ہوں، پھر سیاہ کر دیتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے ان کے دل مریض ہو جاتے ہیں، پھر دل اندھے ہو جاتے ہیں، پھر مردہ کر دیتا ہوں۔ لیکن پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم نے وعدہ نہیں نبھایا تھا، جو وعدہ تم مجھے دے کر، میں نے تجھے دے کر بھیجا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جب تم نے وعدہ نہیں نبھایا نا، تو پھر جیسے یہودیوں نے کیا، اپنے نبی کی نہیں مانی، جیسے عیسائیوں نے کیا، اپنے نبی کی نہیں مانی، اپنی خواہشات کی مانی۔ یہودی کیا کرتے؟ اپنے مفادات کے پیچھے چلتے تھے، عیسائی کیا کرتے تھے؟ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ اس لیے انہوں نے نہ نبی کی مانی اور نہ ہی اللہ کا وعدہ نبھایا۔ تو اللہ کہتا ہے جو لوگ میرا وعدہ نہیں نبھاتے نا، تو پھر میں ان پر لعناہم، میں ان پر لعنت کرتا ہوں، اور ان کے دلوں کو میں سخت کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ کی لعنت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ اللہ جس پر لعنت بھیجتا ہے نا، اس کے دل کو اللہ سخت کر دیتا ہے، سخت ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، سخت دلوں کی سختی، دلوں کی سختی، اللہ نے لعنت بھیج دی ہوئی ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ کہتا ہے جاؤ دنیا لینی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ یہ وہ حساب ہے۔ جیسے یہودی تھے، اللہ کہتا ہے مفاد پرست، جیسے عیسائی تھے خواہش پرست، اللہ کہتا ہے میں نے ان پر لعنت کر دی، ان پر غضب نازل کیا، اور وہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ دیکھیں پہلی نشانی اللہ بتا رہا ہے، جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے نا، اس کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے آیات سنتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا پیغامات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے۔
कहता हमने तो अपनी रवायात नहीं छोड़नी, हमने तो अपने जज्बात के पीछे जाना है भाई। जो लिबास हमें अच्छा लगता है, जो हमारा स्टेटस है, हमने वो नहीं छोड़ना। हम तो बड़े खानदानी लोग हैं ना, हम तो बड़े रख रखाव वाले लोग हैं ना, हमने अपना रख रखाव, अपना तौर तरीका नहीं छोड़ना। ये क्या है? आप समझ रहे होते हैं कि ये बंदा बड़ा रख रखाव वाला और बड़ा कोई खानदानी है। अल्लाह कह रहा है इनके दिल सख्त हैं, तड़पते नहीं है, रोते नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है जब मोमिन के आगे आयतें पढ़ी जाती है ना, मोमिन के आगे, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर लर्जा तारी हो जाता है, उनके आंसू जारी हो जाते हैं, वो रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। लेकिन जिन पर अल्लाह लानत भेजता है ना, जिनके दिल सख्त हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं, अंधे होते हैं, मरीज होते हैं, मुर्दा होते हैं, तो मुर्दे के आगे जितना मर्जी आप कहते हैं ना आयतें पढ़ के सुनाओ, हुक्म बताओ, मुर्दा तो मुर्दा है, वो कहाँ उठेगा। मुर्दा टस से मस नहीं होता है। आज हमारा हाल क्या है? क्या है हमारा हाल, जरा बताएं। यहाँ भी गए, वहां भी गए, इसको भी सुना, उसको भी सुना, टस से मस नहीं हो रहे, पर अंदर से वैसे के वैसे, सख्त के सख्त। और समझ रहे हैं कि हम तो बड़े, हम पे शुरू से अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा ही करम है, सब कुछ मिला हुआ है। दुनिया का मालो मता को समझ रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह कह रहा है ये लानत है, ये दिलों की सख्ती है। जो तेरे अंदर अल्लाह की तड़प पैदा नहीं होती, अल्लाह की हशियत पैदा नहीं होती, अल्लाह की तलब पैदा नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं होती, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता, ये तो लानत है। और हम समझ रहे होते हैं कि मैं तो बड़ा ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे ऊपर तो बड़ा फजल है, अब तो हमारा घर बड़ा हो गया, अब तो हमारे मकान 2 हो गए, बड़ा फजल हो गया। ये जो दुनियावी मालो मता है, अल्लाह ने तो ये फिरौन को भी बहुत दिया था, इसराइलियों को भी बहुत दिया था, लेकिन फिर आखिर में उनका अंजाम क्या हुआ? तबाही और बर्बादी हुआ। तो अल्लाह देखे मिसालों से समझाता है, मिसालों से समझाता है, किसी कहानी से, किसी वाक्य से, किसी किस्से से समझाता है, ताकि हम उससे अपना हिस्सा लेकर अपना तज़किया, अपनी इस्लाह करने वाले बन जाएं। लेकिन हम तो टस से मस नहीं होते, हम तो कहते हैं ये तो उस नबी का किस्सा था, उसकी कौम ऐसी थी, हम तो मुसलमान हैं, हम तो नहीं ऐसे। ये नहीं पता कि तुम्हारा अंदर का हाल तो उन्हीं जैसा है, आदतें और हरकतें तुम्हारी सारी उन कौमों जैसी हैं जो गफलत, जहालत, जुल्मत और मुनाफकत में पड़ के तो तबाही का शिकार हो। आपको समझ आ रही है? तो इस खुलासा कुरान से हमें अपना जायजा भी लेना है। जब हम जायजा लेंगे तो फिर हम अपनी कहते ना अपना तज़किया करेंगे, अपना तज्जिया करेंगे, फिर ही हम अपनी इस्लाह करेंगे ना। अगर हम सोचेंगे कि ये तो हमारी बात ही नहीं, ये तो बनी इसराइल की बात है, तो वो नाफरमान कौम थी, हम तो ऐसे है ही नहीं। आप आदतें देखो, मैं आपको बताऊं, आदतें, अल्लाह कहता है आदतें देखो और हरकतें देखो और हसलतें देखो, फिर देखना कि तुम क्या हो। ये ना सोचो कि हम तो आखिरी उम्मत हैं, तो हम तो नबी पाक की उम्मत से हैं, तो हम तो बख्शी हुई उम्मत है। अल्लाह कहता है नहीं, अपनी हरकतें देख, अपनी हसलतें देख, अपनी आदतें देख, किससे मिल रही हैं, किससे मिल रही हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने तो जो हमारी हरकतें, आदतें और हसलतें हैं, जिस तरह की हम हरकतें कर रहे हैं, जो हमारी हसलतें और आदतें हैं, उसी कौम में अल्लाह हमें उठाएगा। फासिकीन फासिकीन के साथ, जाहलीन जाहलीन के साथ, गाफलीन गाफलीन के साथ, मुनाफिकीन मुनाफिकीन के साथ, फिर ये सारे बाएं हाथ में। आप समझ रहे हो? तो अल्लाह ताला ये बातें हमें किसी कहते ना नबी की मिसाल से समझाता है। और अल्लाह ताला कहता है ये जो यहूदी थे ना, इनकी फितरत क्या थी? क्योंकि ये अल्लाह का इन्होंने अहद नहीं निभाया था। देखिए जुर्म क्या है, अहद नहीं निभाया था,
نبی کی نافرمانی کرتے تھے، نبی کے آگے بے ادبی کرتے تھے، نبی سے گستاخی کرتے تھے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، دل کا سخت ہو جانا، دل کا سیاہ ہو جانا، قرآن کا کوئی اثر ہی نہ ہونا، قرآن سے کوئی فرقان نہ لینا، قرآن سے کوئی ایمان نہ لینا، یہ اللہ کے عذاب کی پہلی شکل ہوتی ہے، دلوں کی سختی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑا مضبوط دل ہے میرا، میرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کسی بات کا، میں تو دل پہ کوئی بات لیتی ہی نہیں۔ استغفر اللہ، یہ حال ہے ہمارا۔ اس بات پہ ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب میرے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا کسی کی بات کا، میں وہی کرتی ہوں جو میرا دل کرتا۔ ہم اس بات میں فرق، اتنا شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، ہمیں نفس نے اس قدر، اس کو کہتے ہیں نفس کا مکر، اس قدر ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جس بات پہ رونا چاہیے کہ میرے دل پہ اثر نہیں ہو رہا، میرا دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں آ رہی، جس پر رونا چاہیے ہم اس پر فخر کر رہے ہوتے۔ اتنے ہم یعنی کہتے ہیں نا غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے اندھے دل والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہودی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے تھے، اور جو عیسائی ہیں وہ اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتے تھے، تو دونوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، تو پھر اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اس طرح میں آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہودی اس طرح کرتے تھے، مصلحت مفاد کے تحت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کلمات کو بدل دیتے تھے یا چھپا دیتے تھے۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی آیات کو مجھے بتائیں آپ، ہم قرآن کی آیات کو لاگو کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے ماحول میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے حالات نا گھر کے ذرا ڈیفرنٹ ہیں، ہم نہیں ایسا کر سکتے، صراط المستقیم پہ چلیں، تقویٰ کا زاد راہ کی فکر کریں، نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ اگر میں اس طرح کروں گی تو میرا تو خاندان ہی نہیں میرا ساتھ چلے گا، میری تو اولاد ہی مجھے چھوڑ جائے گی، ہمارے ماحول میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے حالات میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ایسا کام کر رہے ہیں جو یہودی کیا کرتے تھے، یہودی بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اللہ کہتا تھا سود نہ لو، وہ کہتے تھے لو سود نہ لیا تو فائدہ کیسے ہوگا، فائدہ نہ ہوا تو کاروبار کیسے ہوگا، کاروبار نہ ہوا تو ہماری ترقی کیسے ہوگی، یہ تو نقصان ہے۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہوا کرتی تھی، اپنے مفاد کے لیے چلنا اور اللہ کے کلمات کو چھوڑ دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ذرا کہیں تم بھی ایسا تو نہیں کر رہے کہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو، کہیں تم تو ایسا نہیں کر رہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں نا تو پھر اللہ کہتا ہے میں تیرا دل بھی سخت کر دوں گا، سیاہ کر دوں گا، اور پھر اندھا کر دوں گا، اور پھر ہوگا کیا؟ قرآن کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، نبی کے اسوہ حسنہ کی فکر ہی نہیں ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں ذرا آج ہمارے ایسے حالات ہیں کہ نہیں؟ ہم اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہم تو اپنے آپ سے بے خبر لوگ ہیں، خود سے بے خبر ہیں۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، پہلے اپنا تو پتہ کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو ہے کیا ہے، تو ہے کیا، تجھے اپنا پتہ ہے؟ تیرا دل سیاہ ہے، تیرا دل سخت ہے، تیرا دل اندھا ہے، تیرا دل مردہ ہے، تیرے دل پر مہر لگی ہے، کیا ہے تو؟ پہلے اپنا تو پتہ کر ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں خود سے بے خبر، اسی لیے قرآن سے بے خبر، ایمان سے بے خبر، فرقان سے بے خبر، برہان سے بے خبر، رحمان سے بے خبر ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں گے، عیسائیوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جو اپنی خواہش کے تابع دار ہیں، آپ یہودیوں کو دیکھیں گے اپنے مفاد اور مطلب کے وہ پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو درگزر کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی روش نہیں چھوڑنی، یہ آپس میں خود ہی بغض رکھ کے ایک دوسرے سے لڑ کے خود ہی چلے جائیں گے، ان کے ساتھ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
الجھنے کی، بحث کرنے کی۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے، یعنی اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، گھمنڈی اور بڑے ضدی قسم کے ہوتے ہیں، جو یہ عیسائی اور یہودی فطرت والے ہوتے ہیں، جو مفاد پرست ہوتے ہیں اور اپنے جذبات پرست ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پھر درگزر ہی کرو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، آپ ان کے ساتھ بس اپنا معاملہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں رکھیں، ان کے ساتھ نہ الجھیں، نہ ان سے بحث کریں، کیونکہ وہ کہیں گے ہم بھی کتاب والے ہیں، ہم بھی نبی والے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کر کے، لڑ کے، تو یہ دنیا سے فساد اور بغض میں رکھ کے تو چلے جائیں گے۔ آگے آیت 15 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، 15 کے اینڈ میں ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ قد جاکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کہتا ہے تمہیں اس طرح کے دل اندھا، دل مردہ، دل سیاہ تمہارا کیوں ہو گیا؟ تمہارے پاس تو یہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کہتا ہے تمہیں تو میں نے نور دیا تھا، من اللہ نور، تمہارے پاس تو یہ قرآن کی شکل میں، قرآن والے کی شکل میں نور موجود ہے، تم کیوں فطور والے ہو گئے؟ تم اس لیے فطور والے ہوئے کہ تم قرآن اور برہان دونوں سے دور ہو، جب تم دور ہوئے تو تم فطور والے ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے حالانکہ میں نے تو تمہیں نور دیا تھا، اور کتاب مبین، کتاب بھی ایسی جو روشن کتاب دی تھی، اور نور دیا تھا اپنی بارگاہ سے، یعنی تم اس طرف اپنے دل کو منور رکھو اور قرآن کے راستے پر چلو، تم ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ اور ان سے نہ الجھو جو ضدی اور گھمنڈی ہیں، جو مفاد پرست اور خواہش پرست ہیں۔ لیکن ہم نے ان سے کیا بچنا ہے، ہم تو خود خواہش پرست ہیں، اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے مفادات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے مفادات اور جذبات اور خیالات کے پیچھے نہ جاؤ، یہ جو نور میں نے تمہیں دیا ہے نا، قد جاکم من اللہ نور، یہ جو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں نور میں نے دیا ہے نا، رسول اللہ کی صورت میں، سلطان مبین، یہ سلطان مبین، یہ میرا برہان ہے، اس کے پیچھے چلو۔ اور دوسری میں نے تمہیں طاقت دی تھی کتاب مبین، یہ قرآن ہے، اس کے پیچھے چلو۔ لیکن ہم تو دونوں سے بے پرواہ ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے ذریعے، اللہ کہتا ہے آیت نمبر 16 میں، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے پیروکار ہیں، سبل السلامی، اللہ کہتا ہے میں انہیں ہدایت دیتا ہوں جو اس پر چلتے ہیں، ان کو تھام کر چلتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سبل السلام، یہ سلامتی والا رستہ ہے۔ کیا؟ ایک ہاتھ میں برہان اور ایک ہاتھ میں ہو قرآن، تو تمہیں مل جائے گا دل کو تمہارے ایمان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اللہ کہتا ہے میں ہدایت انہیں دیتا ہوں جو سبل السلام پہ چلتے ہیں، اللہ کی رضا کے راستے پر سلامتی کے ساتھ چلتے ہیں، جو اللہ نے رستہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے نا، اس کو تھام کے چلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر میں ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہوں، بِإِذْنِی، یہ ہے اللہ کا اذن، یہ ہے اللہ کا حکم۔ ہم کہتے ہیں ہر کام، اللہ کہتا ہے میں یہ کام تمہیں بتا رہا ہوں، یہ میرا حکم ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ سلامتی والا رستہ ہے، یہ ہدایت والا رستہ ہے۔ پھر اینڈ پہ اللہ کہتا ہے اِلیٰ صراط مستقیم، یہ ہے صراط المستقیم۔ اگر تم سبل السلام، سلامتی کے رستے پر چلو گے نا، سلامتی کے ساتھ، یعنی برہان اور قرآن کے ساتھ جب تم چلو گے نا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں ایمان بھی ملے گا اور تمہیں رحمان بھی ملے گا۔ اب آپ سوچیں ہمیں کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ہم سبل السلام، سلامتی کے راستے پر، اللہ کی رضا کے راستے پر ہم سلامتی اور استقامت کے ساتھ چلے ہی نہیں، ہم نے قرآن اور برہان کو ساتھ رکھا ہی نہیں، اس لیے ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔
اور جس کے پاس برہان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں، جس کے پاس قرآن نہیں ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرا نہیں، میری رائے نہیں ہے، میں تو آپ کو صرف آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھ رہی ہوں۔ جس کے پاس برہان نہیں ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے نا، اللہ کہتا ہے نہ اس کے پاس ایمان ہوگا، نہ اس کے پاس رحمان ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اور جو شیطان کا پیروکار ہوتا ہے نا، اس کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہوتا ہے، نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ اہمیت ہوتی ہے، نہ کوئی اجر ہوتا ہے، نہ کوئی ثمر ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے مکر میں ہوتا ہے، وہ نفس کے جکڑ میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے قہر میں ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا رہی ہوں، آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، بہت اہم پیغام اللہ دے رہا ہے کہ انبیاء کی موجودگی جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہمارے پاس ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ جو ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی میں زندگی گزارنا۔ یہ تو شیطان کہتا ہے یہ مشکل ہے، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت رسول میں زندگی گزارنا، رسول کی پیروی میں زندگی گزارنا، یہ تو شیطان ہمیں مشکل بنا کے دکھاتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے، جو چیزیں اعلیٰ درجات اور مقامات تک ہمیں لے جانے والی ہوتی ہے نا، شیطان ان کو مشکل بنا کے دکھاتا ہے اور گناہ کو حسین بنا کے دکھاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے جو تجھے فیل ہو رہا ہے اس کے خلاف چلا کر، وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے جذبات کے خلاف جا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، نہیں آج میرا دل نہیں کر رہا، آج میری ہمت نہیں ہے، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ ہم تو اپنی خواہشات اور جذبات پر چلتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، شیطان ہمارے اوپر القاء کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان گناہ اور برائی کو حسین بنا کے دکھاتا ہے، گناہ بنا کے نہیں دکھاتا، حسین بنا کے دکھاتا ہے۔ اور جہاں سے ہمیں درجات ملنے ہوتے ہیں نا، مقامات ملنے ہوتے ہیں، اس کو مشکل ترین بنا کے دکھاتا ہے، بلکہ ناممکن بنا کے دکھاتا ہے، تاکہ ہم ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح چلتے رہیں لیکن کہیں پہنچے ہی نہ، اور اللہ کی بارگاہ سے کوئی درجہ اور مقام حاصل ہی نہ کر پائے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی اپنے آزمائشوں میں اور زینتوں میں رل کے گھل کے مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کوئی درجہ، کوئی راستہ، کوئی مجاہدہ، کوئی مرتبہ حاصل کرنا تھا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں زینتیں حاصل کر لی، بڑی بات ہے جی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھی آمدنی، کیا بات ہے، میں تو خوش نصیب ہوں۔ اس دھوکے میں شیطان ہمیں رکھتا ہے، یا پھر ہم آزمائشوں میں گر کے روتے رہتے ہیں، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ پریشانی۔ اللہ تو قرآن پاک میں شروع میں اللہ نے ہماری تربیت کی ہے، اللہ کہتا ہے آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن کیا، نہ تکلیفوں کا رونا رونا، نہ تکلیفوں آزمائشوں کا رونا رونا، نہ تو زینتوں میں کھو جانا، برہان کو ساتھ رکھنا، قرآن کو ساتھ رکھنا، یہ فضل ہے، یہ جہاد ہے، یہاں سے تمہیں مرتبہ ملیں گے۔ لیکن شیطان ہمیں چھڑا دیتا ہے اور ہمیں زینتوں میں اور آزمائشوں میں ہمیں گما کے دوبارہ سے ہمیں رلا کے یاد کرواتا رہتا ہے، ہر وقت پریشانیاں، تکلیفیں، محرومیاں، دکھڑے رو، غموں میں رو، پچھتاووں میں رو، یہ شیطان کرواتا ہے سارا۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں شیطان کس طرح آپ کے ساتھ یعنی کھیلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے، جیسے بچہ، چھوٹے بچے کے ہاتھ گیند آ جائے نا تو وہ اس کو اٹھا کے مارتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی شیطان کہے گا تجھے یہ نہ ملا، تیرے ساتھ یہ غلط ہوا،
तेरे साथ ये परेशानी हुई, तेरे साथ उसने भी ऐसा किया, तेरे साथ उसने भी ऐसे किया, ये बातें याद रख। शैतान हमारे दिमाग में हथौड़ों की तरह दुनिया के पछतावे, गम, दुखड़े, महरूमियां, हसरतें, गम मारता रहता है ताकि हम कुरान की आयतों की तरफ जाएं ही ना। आज देख लें हमारा ये हाल है कि नहीं। कुरान की आयतें नहीं हमें याद, अपनी बातें याद हैं। जो किसी ने बुरा किया, जो हुआ वो याद है, बचपन में जो हुआ, ये हालात हुए वो याद है, आयात नहीं याद। यही तो शैतान का काम है। और उस पे आप समझ रहे होते हैं माँ तो घर बैठी, माँ तो जन्नती, मैं घर बैठी नमाजी, माँ तो कुछ किया ही नहीं। ये नहीं पता शैतान क्या कुछ कर गया आपके साथ, यही तो आपको पता नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या समझा रहा है, आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला कहता है ये जो नबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दामने रहमत बहुत बड़ी नेमत है, नेमतुल्लाहु अलैकुम। हमें पता ही नहीं। शैतान मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा हमले जिस बात पे करता है ना, जिस बात पे शैतान सबसे ज्यादा हमले करेगा वो अकीदा है। और अकीदे में सारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना, रसूल का अदब, रसूल का मुकाम, रसूल की अजमत, रसूल की शान, रसूल की इतात, रसूल की मोहब्बत, रसूल की पैरवी, इस पर शैतान हमले करता है। क्योंकि शैतान को पता है सबसे बड़ी नेमत क्या है, उसवाए हसनाए मुस्तफा। आज देख लें आप जितने भी लोग हमलावर होते हैं ना, रसूल अल्लाह की जात पे हमले करेंगे। ये वहाबी मुंह खोल खोल के, ना जी बशर है, ना जी आम इंसान है, ना जी वसीले की जरूरत नहीं। ये सारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये सारे क्या करते हैं, ना कुरान पे हमला करेंगे, कुरान को भी कहते हैं मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, हमला करेंगे तो जाते मुस्तफा पर। ये मैं आपको बताऊं ये है शैतान का मकर। शैतान को पता है जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत उज़्मा, सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह की नेमतों का मरकज और महवर वो जाते मुस्तफा है। तो इसलिए यानी अल्लाह शैतान ये कहता है जो असल मरकज है ना उसको मैं पकड़ लूं और ये अपने आप गुमराह भी हो जाएंगे, फसादी भी हो जाएंगे, ये अपने आप इनके अमाल बर्बाद भी हो जाएंगे, बस मैं एक उसवा हसना पर हमले कर दूं। आज देख लें जो भी हमले करेगा अकीदे पर करेगा। कोई नबी का एहतराम नहीं मानता, कोई नबी की अजमत नहीं मानता, कोई नबी की शान नहीं मानता, कोई नबी के तरीके पर चलता ही नहीं। सब लोग कहते हैं रिवाजों पे चलो, रस्मों पे चलो, खानदानों के पीछे चलो, जो हमारे बुजुर्ग करते थे उस पे चलो। ये तो अल्लाह कुरान पाक में कहता है। लोगों से कहो ना सुन्नत पे चलो, सुन्नत के आगे शरीयत पे चलो, शरीयत के आगे तरीकत पे चलो, तरीकत के आगे नबी की इताअत और मोहब्बत पे चलो, उसके बाद नबी की इत्तबा में चलो। तो लोग कहेंगे है ये तो सारा कुछ तो मैं इस तरह ही करूंगा तो मेरी मर्जी फिर कितने गई है, मेरी जिंदगी किधर गई, मेरी ख्वाहिश कहाँ गई, फिर तो मैं रहा ही नहीं, तो फिर तो मेरा खत्म ही हो गया, अपना आप ही खत्म हो गया। तो मेरी खुशियां, तो मेरी चाहतें, तो मेरी राहतें, तो मेरी जीनतें कहाँ गई, ये तो मेरी जिंदगी है। आगे से लोग इस तरह बहस करने लग जाते हैं। ये है शैतान के धोखे और मकरबाजियां। अल्लाह तो कहता है मेरा एक ही स्टैंडर्ड है, मेरा एक ही स्टैंडर्ड है क्या, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जो भी अमल करो उसवा हसना मुस्तफ़ा की इताअत में, पैरवी में, मोहब्बत में, चाहत में, इनकी कहते हैं ना इनके हुक्म पर करना। कोई भी काम अपने नफ्स, अपनी खुशी, अपनी मर्जी, रिवाजी, रस्मी, खानदानी कोई भी काम इस तरह ना करना। लेकिन यही तो आज शैतान ने किया हुआ है। हम कहते हैं मैं जो भी काम करूं अपनी तानासानी से करूं, अपनी मनमौजी से करूं, अपनी खुशी से करूं। हमें पता ही नहीं कि जो भी काम करना है मैंने तो रिज़ाए खुदा और इत्तबाए मुस्तफ़ा में करना है। तो वो अमल अजर के काबिल होगा, तो वो अमल नेकी बनेगा, तो वो अमल कबूल होगा, तो वो अमल जिहाद कहलाएगा और हमें कोई दर्जा देकर जाएगा। आप सोचो हम क्या कर रहे हैं। हम तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को भूले हुए हैं।
اس لیے پھر ہم اپنے ایمان کو اور آخرت کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ جس قوم نے جہاد سے انکار کیا تھا، دیکھیں جو نبی کی عظمت اور شان اور اطاعت کو نہیں مانتے نا، اس کے پیچھے اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جہاد نہیں کرنا چاہتے۔